अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ, मेरे साथ है मोहम्मद शुएब और नाज़रीन। हम सब इस वक्त पाकिस्तान स्पीड बोट में हैं। यकीन जानिए पाकिस्तान स्पीड बोट में ही है। कुछ ऐसा ही तासुर हमें मिल रहा है। पाकिस्तान एट स्पीड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जिक्र हम कर रहे हैं, चूंकि आज सुबह कैसा आगाज हुआ उनका कि पहले ही पेशावर मोड़ तक इस्लामाबाद एयरपोर्ट मेट्रो बस सर्विस मंसूबे का अलसुब दौरा उन्होंने किया। तो यूं उनके नए दिन का आगाज हुआ। एक नई रिवायत उन्होंने कायम की। वज़ीर आज़म ने 4 साल से इल्तवा के शिकार मंसूबे का जायजा लिया और हुकाम की जानिब से मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग ली है। तो अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपना दिन इतनी जल्दी उसका आगाज कर रहे हैं तो यह हम सब के लिए सीखने लायक बात है कि हम सबको अपना दिन जल्द उसका इसके बाद इसका मतलब शेफ हम ये बिल्कुल गिला नहीं कर सकते, सुबह सुबह नींद नहीं पूरी हो रही, क्या करें, बड़ी जल्दी उठना पड़ रहा है, क्योंकि अब चूंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर सुबह इतनी जल्दी उठ जाते हैं तो मेरे ख्याल से हम जितने भी मॉर्निंग शोज कर रहे हैं ना, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की बात करें तो हमारा गिला करना तो जायज है ही नहीं, क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म जो है वो अर्ल सुबह जो है वो उठ जाते हैं और जितने भी सरकारी अफसरान हैं उनकी दौड़े लगवा देते हैं। अच्छा, ये तो हम आपको अर्ली मॉर्निंग का जो आज की सूरत हाल है वो बता रहे हैं। कल भी कुछ ऐसे कुछ देखने को मिला कि जब वो कराची के दौरे पर रवाना हुए और वहां पे कुछ उनकी यहाँ थी अपने इत्तेहादियों के साथ, जो कि वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब, उनके साथ ऐसे में वो जो दौरानिया था उनका यहाँ इस्लामाबाद से कराची तक का, उस दौरान भी वो काम करते हुए हमें नजर आए। कुछ ट्विटर्स पर जो पिक्चर्स हैं उनकी वो हमें वायरल होती हुई नजर आई और ऐसे में मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने भी और साथ ही साथ मरीम औरंगजेब साहिबा ने भी उनकी जो पिक्चर्स हैं, उनकी जो तस्वीर है उन्हें न सिर्फ शेयर किया बल्कि बताया भी कि आपका वज़ीर आज़म जो है वो आपके लिए, आपकी खिदमत गुजारी के लिए एक लम्हा भी जो है वो ताखीर नहीं कर रहा है कि आपको कब और किस तरह से सहूलत पहुंचानी है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये तस्वीर इस वक्त हमने आपके साथ शेयर भी की है कि एक एक लम्हा उसको यूटिलाइज करें, परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ ईच सेकंड। ये एग्जाम्पल भी उन्होंने सेट किया है। अच्छा, इससे पहले जब हम बात कर रहे थे आज सुबह की, उसकी कुछ डिटेल्स बाकी हम आपसे शेयर भी कर लेता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 बजे इस्लामाबाद मेट्रो बस पर जारी काम लेने आज पेशावर मोड़ पहुंचे। CDA को बरोज हफ्ता मेट्रो बस सर्विस पेशावर रोड मोड़ से एयरपोर्ट तक चलाने का हुक्म दिया। इसके अलावा बाराको और रवात से पेशावर मोड़ तक मेट्रो बस सर्विस चलाने और मोटरवे कनेक्शन तक रसाई की जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो फौरी तौर पर बनाने का हुक्म दिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब साहिबा की तरफ से ये ट्वीट भी की गई है और ये सारी डिटेल्स जो है वो शेयर की गई हैं। और जो माजी में नाअहली का सामना करना पड़ा और उसकी वजह से जो कौम को एक कहना चाहिए कि सफर करना पड़ा, बिल्कुल उसका उन्होंने हवाला दिया है कि इल्तवा का शिकार रहा ये मनसूबा बहुत जल्द मुकम्मल होना चाहिए था, लेकिन उसमें ताखीर हुई है। लेकिन एक तो ये कि मनसूबा जिस पर ताखीर हुई वो अब स्टार्ट हो जाएगा सैटरडे को, लेकिन उसके अलावा रवात से बाराको से कैसे कनेक्टिविटी होगी उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर भी काम करने का हुक्म दिया। जिस तरह आपने जिक्र किया कल के हवाले से, कल कैसा मसरूफ दिन गुजारा, आप ये देखिए एक शख्स जो कल इतना मसरूफ तरीन दिन गुजारे वो आज सुबह 7 बजे हमें नजर आ रहा है। का दिन उसकी मसरूफियत आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कराची आमद पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अपनी काबीना के अरकान के हमरा उनका कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब के हमरा शाहिद खान अब्बासी, एहसन इकबाल, मरीम औरंगजेब साहिबा मौजूद थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची पहुंचने पर सबसे पहले, जैसे हमने कल कहा भी था कि बाबाए कौम के मज़ार पर हाजिरी देनी है, फूलों की चादर चढ़ानी है, तो सबसे पहले वो वहीं पर गए। बिल्कुल, और हमने वहां पर फिर ये भी देखा कि मज़ार क़ायद पर खड़े होकर अहद किया कि वो अपनी भरपूर सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए मुल्क कौम की खिदमत करेंगे। वज़ीर आज़म ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पर हाजिरी के मौके पर मेहमानों की किताब में अपने तासुरात को कलमबंद किया और फिर ये भी लिखा कि हमारे लिए एक अलग वतन कायम करने की अजीम जिद्दोजहद पर आपको खराजी अकीदत पेश करने और आपके लिए अपने बेपनाह एहतराम के इजहार के तौर पर आपके मज़ार पर हाजिर हुआ हूँ। हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं कि हम बहैसियत कौम उस राह की पैरवी ना कर सके जिसकी आपको हमसे तवक्को थी। इस तरह आपकी रूह को हमने मायूस किया। मैं आपसे पुख्ता अहद करता हूँ कि मैं अपनी भरपूर सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए अपने मुल्क की खिदमत करूँगा और कोशिश रहूँगा कि मैं आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूँ। तो ये बहुत प्यारे कलमात हैं जिनका इजहार किया गया जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, और इसमें हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने मुल्क कौम की खिदमत पर जो है वो अपने अज़्म का इयादा किया है और बाबाए कौम
बानी पाकिस्तान जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की न सिर्फ खदमात को सराहा है बल्कि एक बार फिर से वादा किया कि कोई गलती कोई कोताही जो हमसे माजी में हम कर गुजरे हैं कोशिश करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा कुछ ना हो। बिल्कुल, ये तो शहर कायद पर कायद से एक माजरत का इजहार था, लेकिन शहर कायद वहाँ पर रहने वाले उनको जो मुश्किलात का सामना है तस्करा उनका भी किया। मसरूफ़ तरीन दिन था जिसमें मुख्तलिफ विज़िट्स उनके थे और उन्होंने कहा कि कराची में एक बड़ा मसला पानी की फराहमी का है, एक बड़ा चैलेंज है और KCR को CPEC का हिस्सा बनाने के लिए चीन की हुकूमत से बात करेंगे। वफाकी तरक्याती मंसूबों के लिए सूबाई हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि सेंटर और सूबा इकट्ठे होंगे, मिलकर आगे चलेंगे, डेवलपमेंट के काम तेज़ी से आगे बढ़ते हमें नजर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध से मुलाकात की, जहाँ जो मुख्तलिफ अमूर है उस पर गुफ्तगू की गई और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत सिंध के तरक्याती प्रोग्राम समेत वफाकी और वफाक और सिंध के जो मसाइल हैं उससे मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर-ए-आज़म को सिंध के मसाइल से आगाह किया, जो रिक्वायरमेंट उनकी है उन्होंने उस पर डिस्कशंस की। जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उस समेत कराची ट्रांसफॉर्मेशन जो प्लान है जिस पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जानी थी वो ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला सिंध की दरख्वास्त पर K4 के फंड्स मुहैया करने की हिदायत भी जारी कर दी है और वापडा चेयरमैन को K4 मनसूबा 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत जारी की है। और ऐसे में हमने ये भी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची सर्कुलर सर्वे और K4 जैसे अहम तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर दिया और कराची में एक नई यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान भी किया है, जो कि मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा इक़दाम है। तलबा और तालिबात के लिए एक नई यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो कराची की आबादी जिस तरह जिस तवातुर से बढ़ती नजर आ रही है और एक बड़ा इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट सिटी से तस्वर किया जाता है पाकिस्तान का, तो वहां पर लोग अपने रोजगार और अपना जरिया मौज तलाश करने के लिए उस एक शहर का रुख करते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स भी शामिल हैं जो कि अपनी तालीम को अधूरा छोड़कर वहां पर जाते हैं। तो अगर ऐसे में वहां पर एक नई यूनिवर्सिटी का क़याम होता है तो ये बिलाशुबा एक बहुत अच्छा इक़दाम है और ऐसे में वो स्टूडेंट्स जो कि वहां पर रोजगार की वजह से इस वक्त मौजूद हैं अब वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकेंगे। लेट्स सी, इस मंसूबे का ऐलान किया गया है कि देखना यह है कि इंशाल्लाह आने वाले कितने कम मुद्दत में ये जो मंसूबा है अपने जो है वो मुकम्मल तौर को देखेंगे अपनी आंखों के सामने और अच्छे चूंकि स्टेप्स हैं तो पर जो है मुबारकबाद के आप मुस्तहिक भी हैं। सो लेट्स सी, अच्छी उम्मीद तो है ही, अच्छी और नेक नियत है ही, अल्लाह ताला इसमें आसानियां भी पैदा करे। लेकिन साथ ही साथ इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दौरा कराची के दौरान MQM पाकिस्तान की क़यादत से भी मुलाकात की है और इसके लिए वो बहादुराबाद में वाक़े MQM पाकिस्तान के हेड ऑफिस का उन्होंने दौरा किया, जहां पर MQM क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। इस अहम मुलाकात में MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान, सैयद अमीनुल हक, डॉक्टर फ़रोग़ नसीम, कुंवर नवीद जमील के अलावा रकीन कौमी असम्बली यानी अगर हम नून लीग की बात करें तो यहाँ से शाहिद खान अब्बासी, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मौलाना असद महमूद, हसन इकबाल और दीगर जो हैं इस मुलाकात में शरीक थे। और इस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे। तो ये बड़ी अच्छी बात, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जो जमातें इकट्ठी हुई हैं ये मुल्क की तरक्की के लिए इकट्ठी हुई हैं, आगे बढ़ने के लिए इकट्ठी हुई हैं। जो एक मुट्ठी बन गई हैं ये जमातें, अब ये आगे बढ़ेंगी और इस तरक्की के सफ़र को रोकना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। चूँकि पहले जब पार्टीज़ अलग अलग थीं, अलग अलग सम्त में चलती थी तो मसाइल होते थे, लेकिन अब इकट्ठे होंगे, एक दूसरे की बात सुनी जाएगी, मिलकर आगे बढ़ने की कोशिश होगी, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और स्पीड के साथ आगे बढ़ेगा। और जब हम बात आगे बढ़ने की कर रहे हैं और दीगर वो भी शामिल करेंगे आपके साथ, कुछ मुलाकातों का सिलसिला तो ये हुआ कराची में और फिर वो उनकी वापसी, इसके साथ साथ अभी तक जो है तहनीती पैगामात का सिलसिला जो है वो आ रहा है। सऊदी शाह सलमान, उनकी तरफ से भी तहनीती पैगाम आया है, शहबाज शरीफ साहब को मनसब संभालने पर उन्होंने मुबारकबाद दी है। तो बड़ी अच्छी बात यह है कि हम डेली बेसिस पर देख रहे हैं कि मुबारकबादों का सिलसिला थम नहीं रहा, ये सिलसिला जो है वो जारी है। तो बड़ी अच्छी बात है। इससे एक तो ये कि हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में जो मुल्क हैं उनके दरमियान ताल्लुकात और बेहतर होंगे और उनको इस्तवार किया जाएगा और किस तरह से इस मामले पे हम देख रहे हैं कि खैर मकदम भी किया जा रहा है, उनको मुबारकबाद दी जा रही है। एक और अहम मामला वज़ीर आज़म ली की जियांग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। तो चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन देरीना दोस्त हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं।
बिल्कुल, और ऐसे में पाक चीन दोतरफा ताल्लुकात हमेशा चट्टान की तरह मजबूत और मुस्तहकम रहे हैं। तो ली कीचियांग ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान दोनों ममालिक ने एक दूसरे की भरपूर मदद की है। चीन सी पैक मंसूबे पर काम करने को तैयार है। तो ये जो है वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है चाइना के हवाले से, और जो चीनी वज़ीर ख़ारजा है उनकी तरफ से भी मुबारकबाद जो है वो पेश की गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। और इस बात का जो है वो अज़्म एक बार फिर से दोहराया गया है कि जिस तरह से माजी में ताल्लुकात रहे हैं चीन और पाकिस्तान के, तो नई क़यादत के जो है वो तब्दीली के बाद भी वो ताल्लुकाना, वो बिरादराना जो एक ताल्लुकात थे, वो जो एक रिश्ता था, वो यूं ही जारी व सारी रहेगा। तो यूं चीन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान को सराहते हुए कहा है कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की तरक्की के लिए मजीद काविशें करना होंगी। और ये मैंने आपको जैसे कि बताया कि चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस हवाले से बयान काबिल तहसीन है। बिल्कुल, तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सी पैक से मुतालिक जो बयान है खुशाइंद है, क्योंकि सी पैक अपने आगाज़ से ही पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करे। और चीन ने इस अज़्म का इजहार भी किया है कि चीन पाकिस्तान के साथ पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की तरक्की के लिए मिलकर काम जारी रखेगा, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, मिलकर आगे चलने के लिए। बरतानवी वज़ीर जॉनसन, इन्होंने भी वज़ारत उज़्मा का ओहदा संभालने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी और कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं और हमारे लोगों के दरमियान भी गहरे ताल्लुकात, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी है। उन्होंने अपने ट्वीट में इस आज़म का इजहार किया कि वो पाकिस्तान के साथ मुश्तरका दिलचस्पी के शोबों पर मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। तो ये भी एक खुशाइन स्टेटमेंट है जो कि बोरिस जॉनसन साहब की तरफ से आई है। बिल्कुल, और ऐसे में अच्छा यहीं पर वो कहते हैं ना कि इक्तफा नहीं होता, बात इससे आगे चल पड़ती है। अमेरिका ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने पर मुबारक है। और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान गुज़िश्ता लगभग 75 बरस से कसीरुल बुनियाद बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर अमरीका का अहम शराकतदार रहा है और हम इस रिश्ते की कदर करते हैं। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी हुकूमत के साथ तवील मुद्दत ताउन जारी रखने के लिए पुरुमीद हैं। लिहाजा एंटनी ब्लिंकन ये भी कहते हैं कि अमरीका एक मजबूत, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को दोनों ममालिक के मफादात के लिए अहम समझता है। तो वो अमेरिका की जिसमें बहुत सारी क्वेश्चनिंग्स की जा रही हैं, वहाँ से तहनीती पैगामात का जो सिलसिला है वो अभी मुसलसल जारी उसारी है और शहबाज शरीफ के मुकम्मल एतमाद का इजहार किया जा रहा है। बिल्कुल, चलो भाई अब बात करते हैं छुट्टी की। छुट्टी वुट्टी कोई नहीं है, काम शाम करना है, सबने करना है। जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान, जिस तरह शहबाज शरीफ सब कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरह से काम करना है। वफाकी हुकूमत के ऐलान के बाद वफाकी सरकारी दफातर हफ्ते में अब 6 दिन खुले रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने सरकारी इदारों के नए औकात कार का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी दफातर सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करेंगे, जबकि जुम्मे को सुबह 8 बजे से 1 बजे तक दफातर में काम होगा। बिल्कुल, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क भर में बैंकों के लिए नए औकात कार का ऐलान कर दिया है, जबकि अब बैंक और मालियाती इदारे भी हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे। तो मईशत का पहिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ाना है, मुल्क को आगे लेकर जाना है, इसलिए जो अहम इक़दामात हैं वो उठाए गए हैं। बाज़ों का कहा जाता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ी एहतियात, क्योंकि रमज़ान भी है, लेकिन जो इसको कहते हैं कि तरक्की पजीर ममालिक होते हैं और जो तरक्की करने वाली कौमें होती हैं वो सोया नहीं करती, बल्कि वो अपनी लीडरशिप के शाना बशाना होकर आगे बढ़ती हैं। तो जहाँ पर हम इस तमाम तर सूरत हाल की बात कर रहे हैं और मौसम का भी ज़रा हम लोग जिक्र कर रहे थे, क्योंकि पॉलिटिकल टेम्परेचर तो अप एंड डाउन चलता रहता है ही, लेकिन इस वक्त जो महकमे मौसमियात हैं उसका क्या बता रहा है कि मुल्क में मौसम कैसा रहेगा, उसका जिक्र आपसे कर लेते हैं, जो कि डेली की बुनियाद पर हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो जनाब, महकमा मौसमियात बताता है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, जबकि बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, ओ वाओ, इस्लामाबाद, बालाई और वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और तेज हवाएं चलने के अलावा गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। चलिए, मतलब अबर आलूद रहेगा। बड़ी अच्छी खबर आपने शेयर कर दी और मौसम ही की दुआ हम कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। परसों की शाम बड़ी खुशगवार थी और अल्लाह करे कि आज आने वाला दिन, यानी जब बाकी जो अभी स्टार्ट हुआ है, इट्स अ डे स्टार्ट है, तो लेट्स सी आगे चलकर मौसम कैसा रहता है। एनीवेज मौसम के साथ ही हम आप ही कह रहे हैं कि महकमा मौसमियात वाले हमें ट्रकी पत्ती की बेशत नहीं लगा रहे। नहीं, कल भी आपने कहा था बारिश का इम्कान है, तो मैं इसलिए कह रहा था जरिए
अब कि कल हुई नहीं ना बारिश। हाँ ये तो है, क्या पता बादल रुस मुस गए हों थोड़े से। तो अल्लाह मियाँ बादलों को भेजिए, बादल आएँ और जमकर बरसें। अच्छा, और सहर अफ्तार टाइमिंग शेयर कर लेते हैं। फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक आज इस्लामाबाद में रोज़ा 6:43 और फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 6:53 पर अफ्तार होगा। इंतहाई सहर की बात करें, कल फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक सहर का वक्त 4:10 और फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक 4:06 सहरी का वक्त खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली और रोजे मुझे बहुत लंबे लंबे लग रहे हैं। अल्लाह ताला इस पे भी थोड़ी सी हमें रियायत बख्शी जाए। बहुत, एक तो पहले मौसम इतना गर्म है, ठीक है औकात कारणी आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि गर्मी का सीजन है, लेकिन मौसम ठंडी हवाएं तो आप चला सकते हैं ना। तो प्लीज़ ऐसा करें ताकि ये जो भूख की शिद्दत तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन हमारे रोज़गार जो हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, खुदारा प्यास जो है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन इसी का नाम तकवा है। हमने सब्र करना है, हमने परहेजगारी को इख्तियार करना है और कोशिश यही करेंगे कि ऐसे में कोई भी जो हमारा प्यारा है उसकी तबीयत ना खराब हो, और ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप थोड़ी मोड़ी सी हवा चला देंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ 3-4 साल इंतजार करना है। 3-4 साल बस दुआ करें अल्लाह ताला फिर जिंदगी भी दे। इंशाल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे। 3-4 साल में रोजे जो है वो सर्दियों में हो जाएंगे, पीछे आते हैं ना 10-10 दिन। अच्छा, मुझे आज तक याद है कि जो मेरी रोजा खुशाई हुई थी वो सर्दियों में हुई थी। तो ज़ाहिर हम सबकी, हमारी एज ब्रैकेट ऐसी, हम सबकी सर्दियों में हुई थी। आपने फिर रोजा खुशाई में क्या पहना था? ये मुझे याद नहीं है। क्या हो गया शुएब, क्या बचपन में क्या फिटर पीते हुए की थी? नहीं मतलब ये तो याद नहीं कि क्या कपड़े पहने थे, मतलब अब क्या पहना था। देखिए बंदा शलवार कमीज पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है। ये याद नहीं है मुझे। कोई पिक्चर भी नहीं आपके पास? पिक्चर नहीं है। ओहो, अच्छा मैं ढूंढूंगी, ज्यादा पुराना होना, उसमें कैमरा था ब्लैक एंड व्हाइट वाला, या वो जिसमें से रील कर देते थे आप? था तो रील वाला ही कैमरा उस वक्त, खैर, लेकिन अब पिक्चर नहीं है बार। अच्छा, मुझे अभी तक याद है कि मैंने वो वूल एक होता है ना जो स्टफ, मैंने उसमें शॉकिंग मैरून कलर का कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन था, वो पहना था और उसके ऊपर ना कढ़ाई हुई थी बड़ी ऑफ वाइट से कलर की। वो मेरा मां ने सही बादाम खिलाए हैं जरिए आपको ना, यार वो मुझे आज तक याद है, वो मेरा मोस्ट फेवरेट सूट था और मैंने बहुत ही पहना था। मेरी आप बढ़ नहीं रही थी, सूट पूरा है जा रहा था। नहीं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि वो अम्मी कहती हैं कि कहीं जाना है तो ना मैं ये निकाल के, फिर भी बच्चे रोते रहते हैं नहीं मैंने यही वाला पहनना है, ये बिल्कुल होता है, ये होता है ये बस। वैसे वाकई में आपके बच्चे ऐसे ही हैं? ऐसे ही हैं। अब मतलब चुनने से बच्चे मैं कहता हूँ और कहते हैं कि हमने यही ड्रेस पहनना है। अच्छा जी, अब बारिशें ना होने की वजह से हम जो मौसम की शिद्दत में इजाफे की बात करें, ऐसे में गर्म मौसम में जिस तरह ज़रिया आपने कहा कि ज़रा रोज़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, प्यास की शिद्दत में हम देखते हैं कि इजाफा होता है, तो मौसम की शिद्दत से आपको इसका इम्पेक्ट ना हो, ऐसे में ताज़ा फलों के जूसेस के अलावा हमने कल डिस्कस किया था लेमनेड, तो लीमू का पानी राहत का बाइस बनता है। एक रिपोर्ट हमने तैयार की है कि लीमू कितना ज़रूरी है, लेमन जूस कितना ज़रूरी है और लेमन इन द ड्रिंक्स कितना ज़रूरी है, इस पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। रमज़ान में रोज़े की वजह से पानी का इस्तेमाल कम से कम होता है, जिससे गर्मी की शिद्दत के सबब डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। ताहम अफ्तार के बाद पानी की मतलूबा या ज्यादा मिकदार इस्तेमाल करके बचा जा सकता है। ऐसे में लीमू का पानी न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि तिब्बी फवाइद का सबब भी है। तिब्बी माहिरीन हर मौसम में लीमू पानी का इस्तेमाल तजवीज़ करते हैं। लीमू पानी को गुर्दों की सफाई के लिए भी बेहतरीन मशरूब करार दिया जाता है। इसके इस्तेमाल से वजन कम करने में भी मदद मिलती है। लीमू का रस तरोताजगी का एहसास दिलाता है बल्कि कई तिब्बी तकालीफ में निजात का बाइस भी बनता है। माहिरीन का कहना है कि रमजान में अफ्तार के वक्त लीमू की शिकंजबीन से दिन भर की एनर्जी बहाल की जा सकती है। तिब्बी माहिरीन का कहना है रमजान में ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए लीमू का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। चलें जी, क्विक क्रिकेट अपडेट आपसे शेयर करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी है और बैटर्स की बात करें तो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की टॉप पोजीशन बरकरार है। बिल्कुल, और बाबर आजम की 818 पॉइंट्स हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका के एडन मैकरम 796 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर, पाकिस्तान की मोहम्मद रिजवान 794 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। तो बॉलर्स में पाकिस्तान की शाहीन शाह अफरीदी की टॉप 10 में एंट्री हुई है और शाहीन शाह अफरीदी 634 पॉइंट्स के साथ 10वीं पोजीशन पर मौजूद हैं। और बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की टॉप 5 पोजीशंस में शामिल वाहिद क्रिकेटर हैं।
ایک روزہ رینکنگ میں ان کی پہلی جبکہ ٹیسٹ میں 5ویں پوزیشن ہے. تو زبردست جی, بابر اعظم ویسے چھائے ہوئے ہیں, اللہ نے اور عزت دے, اللہ نے اور عزت دے ماشاءاللہ. اچھا میں نے کبھی مطلب پہلے بھی کرکٹ کو اتنا فالو تو کیا ہے, لیکن ایک وہ جو ہوتا تھا نا بڑا فین ہو جانا کسی کا اور کسی کو دیکھنا پرفارم کرتے ہوئے, وہ کیسے پرفارم کرتا ہے, تو وہ ٹین ایج کا ٹائم گزارنے کے بعد اب آ کے اگر کسی سے جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑا پیشن کے ساتھ آپ اس کا کھیلنا دیکھتے ہیں, اس کی کرکٹ کو انجوائے کرتے ہیں, تو ایک بابر اعظم اور ایک ہمارے محمد رضوان, ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, اتنے کہتے خوش مزاج اور صبر و تحمل کے ساتھ بات کرنے والے اور اپنی پرفارمنس سے لوگوں کے دل جیتنے والے. ایسے یوں تو ہمارے جتنے بھی لیجنڈس ہیں سب نے اپنے اپنے کارناموں سے سب کے دلوں کو جو ہے وہ جیتا ہے, لیکن جو ہمارے ینگسٹر جس طرح سے آگے آئے ہیں نا, مطلب مجھے بہت ہی رضوان اور بابر اعظم بہت ہی پسند ہے. زبردست, سب کو پسند ہے, سب کو پسند ہے. ان کی کام ایسا ہے, انہوں نے ماشاءاللہ اس کام سے اپنا نام بنایا, لوگوں کے دلوں میں گھر کیا ہے. بڑھتے ہیں آگے. آج دنیا بھر میں یون کے تحت چاگس کا دن منایا جا رہا ہے. یہ میرے لیے بھی ایک نئی بیماری ہے. میں بھی جب میں نے کل پڑھا اس کے بارے میں, ایک ایسی بیماری ہے جو ایک پیراسائٹ سے پھیلتی ہے, ایک پیراسائٹ کے کاٹنے سے پھیلتی ہے. بڑا پٹھا سیدھا سا اس کا نام تھا, بڑا مشکل نام ہے اس کا. تو ہر سال اس کے ہزاروں کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں, اور اس کی جو علامات ہیں اس میں جو انفیکشن کی جگہ یعنی جہاں پہ اس نے کاٹا ہے وہاں پہ انفیکشن ہو جاتا ہے, وہاں پہ سوجن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے بخار ہوتا ہے, تھکاوٹ ہو جاتی ہے, جسم میں درد ہوتا ہے, خارش ہے, متلی ہے. چاگس یہ بیماری جو ہے جنوبی امریکہ, وسطی امریکہ اور میکسیکو میں بہت عام ہے, اس خطے میں کامن نہیں ہے. اس بیماری کی وجہ بننے والے جو کیڑے ہیں اس کا وہی گھر ہے, وہی علاقہ جو ہے وہی خطہ اس کا گھر ہے. چاگس بیماری کے جو کیسز ہیں وہ جنوبی امریکہ میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں, خاصے کم لیکن بہرحال رپورٹ ہوئے ہیں. 2022 یعنی اس سال اس بیماری کی جب ہم بات کریں, اس کا تھیم ہے کہ چاگس بیماری کو شکست دینے کے لیے ہر کیس کو تلاش کرنا اور رپورٹ کرنا. بالکل, اور یہ کافی ایک ایسی بیماری ہے, مطلب یہ کچھ ایسے کیڑے ہیں جو بڑے مشابہت رکھتے ہیں کچھ ان کیڑوں کے حوالے سے جو کہ ہمیں عام روزمرہ زندگی میں مطلب ان کے کسی گرینری کی طرف یا پھر جنگلوں کی طرف, یا جب ہم ٹریل 5 کی طرف نکلتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں, لیکن شاید جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ اس خطے میں نہیں پائے جاتے, وسطی ایشیا کی طرف پائے جاتے ہیں, لیکن ایسے میں بہت سے ممالک میں اس بیماری کی تشخیص کرنے کی شرح کم ہے اور مناسب صحت کی دیکھ بھال تک رسائی میں بار بار رکاوٹیں جو ہیں وہ آتی ہیں. یہ جو ایک یوں کہہ لیجیے کہ انسیکٹ تھا, اس کا ایک عکس ہم نے آپ کو اپنے سائڈ ونڈو میں دکھایا, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے. اور جو اس دفعہ اس کا تھیم ڈیزائن کیا گیا ہے, وی جسٹ ہوپ کہ جو سائنسدان ہیں, جو ماہرین ہیں, وہ اس تھیم پر جو ہے مکمل طور پر عمل درآمد اور اس پر کامیابی پانے میں کامیاب. اور اس لیے بھی زیادہ بات ہم کریں چونکہ اسے خاموش بیماری کہا جاتا ہے, چونکہ جو متاثرہ فرد ہے یا متاثرہ افراد ان کی جو اکثریت ہے وہ اے سمٹماٹک ہے, کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں, یا انتہائی ہلکی پھلکی سی علامات یعنی مائلڈ سمٹمز ہوتے ہیں. دنیا بھر میں تقریباً 6 سے 7 ملین افراد چاگس بیماری سے متاثر ہیں, اور ہر سال 10,000 اموات اس بیماری سے ہوتی ہیں. تو اس لیے اس پر بات کرنا ضروری تھا. 10,000 اموات, 10,000 اموات یس اینولی, تو یہ ایک بڑا فگر ہے. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے. معروف امریکی جریدے فوربس نے دنیا کی امیر ترین شخصیات کی 36ویں سالانہ فہرست جاری کر دی. نہ میرا نام ہے نہ ذریعہ آپ کا نام ہے. اینیویز ایلن مسک دنیا کی امیر ترین شخصیت قرار پائے ہیں. نہیں بالکل نہیں ہے, کئی نام ہے ہی نہیں. مستقبل کے لیے انہوں نے کوئی شیٹ تیار کی, چکر ہی کوئی نہیں ہے. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق فوربس کی فہرست میں 2,668 ارب پتی شخصیات شامل ہیں. ارب پتی شخصیات, ارب پتی, چائے کی پتی والے نہیں ہے کہ آپ نے کہا جی میں بہت چائے پیتی تو میرا نام بھی ڈال دو, ایسے نہیں ہوتا. تو اس میں 735 تو صرف امریکی ہیں, باقی دیگر جو ہیں وہ خطوں سے ان کا چیک کریں ذرا امریکی کتنے امیر ہیں. کیا بات ہے. اور فوربس کے مطابق جو گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے ٹیسلا اور خلائی کمپنی اسپیس ایکس, اس کے سربراہ ایلن مسک کی جو مجموعی دولت ہے 286 ارب ڈالر کے ساتھ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں وہ. 286 آپ نے کبھی سوچا آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ میں ایسی کوئی بات سوچتا ہی نہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہونی نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا, انسان کو سوچنا چاہیے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں سب کچھ وقف کر دوں گا, I'll spend. اس میں سے تھوڑا سا پورشن آپ پھر مطلب ہمیں بھی نکال کے دیں گے. اسپینڈنگ میں آ گیا نا وہ بھی. اسپینڈنگ میں آ گیا. مجھے کتنا حصہ دیں گے آپ؟ دیکھیں میرا زیادہ حق بنتا ہے. کیوں بھائی میں آپ کی کو ہوسٹ ہوں. اچھا ٹھیک ہے, ایسا کوئی اسلام میں چکر نہیں ہے کہ آپ کو بھی میں نے اپنے نہیں. اکثر ہم جب ٹی وی دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کچھ دیکھیں نا, بڑے مزے کے ریئلٹی شوز چل رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پہ ان سے بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جانا پڑے یا کھانا پڑے یا کچھ کرنا پڑے تو آپ کیا کریں گے؟ تو لوگوں کے جواب کے ملتے ہیں. ان سے میں کبھی ملا نہیں, ان کے ساتھ میں کبھی گئی نہیں,
تو میرے خیال سے ان کو میں جانتی ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ اس پروگرام میں آئی ہوں یا آیا ہوں تو ان کو کر دے گی. تو اب وہ والا بھی نہیں کریں گے؟ وہ والا کر دیں $1 ارب کر دیں گے. اور بتائیں ٹھیک ہے 86 ارب ہوں گے تو 1 ارب تو کر ہی دیں گے. اچھا یہ تو ہم نے ایلن مسک کی بات کی ہے اور آن لائن شاپنگ پلیٹ فارم امیزون کی بات کرتے ہیں. اس کے بانی شیف بیزوس, ان کی 177 ارب, جیف بیزوس کی 177 ارب, اوئے ہوئے ہوئے, انبلیویبل دوسرا نمبر ہے. اور فرانس کی برنارڈ اور ان کی فیملی 162 ارب, $162 کے حساب سے. اچھا اس سے مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے, شعیب آپ کے بچے بھی گھر میں کارٹونز دیکھتے ہیں, ہم نے رچی رچ کارٹونز دیکھے تھے؟ نہیں واقعی نہیں دیکھے. ہم پنک پینتھر والے ہیں. اچھا اس کا رچ رچ کارٹونز میں سب کچھ رچ ہوتا ہے, مطلب وہاں پہ جو کھانا ہے وہ روبوٹس لے کر آتے ہیں وہاں پہ, مطلب پتہ ہی نہیں چلتا 2 منٹ کے اندر سارا سینیریو چینج ہو جایا کرتا تھا کیونکہ وہ روبوٹک اتنا ہوتا تھا. اور کیا کہتے ہیں وہ اگر ٹرین میں بھی ہے یا کہیں اور بھی ہے تو وہ ان کے پاس ایک ایسی سرونٹ ہوا کرتی اس کا نام, اور وہ رچی رچ ایک اس کریکٹر کا نام تھا, اور اس کو جب بھی کچھ چاہیے ہوتا تھا تو وہ اپنی واچ ویسے کرتا تھا, ارونا سے کانٹیکٹ کرتا تھا کہ مجھے وہ ڈیزرٹ میں بھی ہوتا تھا اور اگر وہ سٹی میں بھی ہوتی تھی تو فوراً پہنچتی تھی اس کے پاس. کیا بات ہے جی, ٹائم دیکھا کہاں گزارا ذرا آپ نے. ایک اور شخصیت بھی ہمارے پاس ہے, ان کا ذکر بھی کر لیں. بل گیٹس, $132 ارب کے ساتھ ان کا ہے 4تھا نمبر. پہلے نمبر پہ تھے نا پہلے, یہ پہلے نمبر پر تھے. یس اب چوتھے نمبر بدل جاتا ہے تو کبھی اس لیے تو میں نے کہا کہ سوچئے. اب آپ نے سوچنا شروع کر دیا. لیکن $786 پہ بہت زیادہ ہیں ذریعہ, تھوڑا ہولا ہاتھ رکھو. 786 لاکھ کر لو, چلو 786 اوکے یہ چلو 1000 کر لے. نہیں بس اتنا کافی ہے. چلے جی آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور جو انٹرسٹنگ خبر ہے وہ آپ کے ساتھ ذرا شیئر کرتے ہیں. آل الیکٹرک پاور بوٹ ریس جو سیریز ہے وہ ایون کے لیے تیار کر نئی فوائلنگ ریس بوٹ کی اٹلی میں آزمائش کی گئی ہے, اور بوٹ ریسنگ میں الیکٹرک کشتیوں پر مشتمل E1 سیریز چیمپئن شپ ہے جس میں الیکٹرک پاور بوٹس حصہ لیں گے. یہ تو آپ کے اس کا میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ کتنے مزے کا لگ رہا ہے یار, یہ مجھے تو ویژول اتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اور ورلڈ چیمپئن شپ کا جو پہلا سیزن ہے یہ 2023 کے جو مقابلے ہیں اس کا انعقاد دنیا کی مختلف جھیلوں میں ہوگا, دریاؤں میں ہوگا, سمندر میں ہوگا. کیا پاکستان میں ہوگا یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا. کاربن فائبر سے بنائی ہوئی سنگل سیٹ پر مشتمل یہ کشتی ہے, 150 کلو واٹ بیٹری پر چلے گی اور زیادہ سے زیادہ رفتار 60 ناٹیکل مائلز یا 111 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے پانی میں جو سپیڈ ہے وہ ناٹیکل مائلز میں ہم ایکسپلین کرتے ہیں. تو اب یہ جو ہے چیمپئن شپ ہونی ہے. پڑھتے ہیں آگے. ایک اور خبر ہمارے پاس ہے, ایک الو سے متعلق خبر ہے. اپنے سر کو انتہائی درجے تک اچانک گھمانے والے الو کی ویڈیو نے انٹرنیٹ صارفین کو چونکا دیا ہے. اس ویڈیو کو ٹویٹر پر شیئر بھی کیا گیا ہے اور امیزنگ نیچر ہے انہوں نے شیئر کیا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گئی ہے. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ برفانی یہ الو ہے اور کیمرے کے سامنے اپنی صلاحیت کا بھرپور اس نے مظاہرہ کیا اور 270 ڈگری تک اپنے سر کو گھمانے کی صلاحیت رکھتا ہے. نارملی کہتے ہیں نا الو سیدھا دیکھتا ہے, گھماتا کوئی نہیں, پیچھے سے آگے گدگدو بھی کرے تو پتہ نہیں چلتا اس کو ہوا کیا ہے. تو یہ سر گھمایا جی اس نے. یہ دیکھیے اس طرح بھی گھمایا ہے, اینٹی کلاک میں بھی گھمایا ہے نا, اور واو کیا بات ہے, کیا بات ہے. اور جس کے سامنے یہ ہوا ہوگا نظارہ وہ دیکھیں, وہ تو کیا کہتے ہیں اس نے کیمرے کی آنکھ سے تو وہ عکس بند کیا ہی کیا, لیکن اس نے ان پرسن اس الو کو دیکھا. بالکل ایسے ہی. چلے جی یہ تو ہم نے خبر شیئر کی, اور چونکہ یہ اگر ویڈیو نہ بنتی ہم تک نہ پہنچتی. ایسے بہت سے مناظر ہوتے ہیں کہ تصویر نہ لی جائے ہم تک نہ پہنچے. بہت سے ایسے فوٹوگرافرز ہیں جو اتنا زبردست کام ماشاءاللہ کر رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت سے ایسے نظارے ہیں جو آپ تک ہم تک پہنچتے ہیں. ایسے ہی شخصیت سے ملاقات کرائیں گے لیکن بریک کے بعد. Stay tuned. اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ
اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. ہر ایک گھڑی پر نور ہے، یہ ہے آگہی، یہ شعور ہے. دین و دنیا کی آگہی، علماء کا بیان، شان نزول قرآن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ عبادات کا مہینہ ہے، مدحت کا سفینہ ہے. ایک دوسرے کے احساس کا جذبہ لیے سجے گا خیر و برکت سے ہر دسترخوان. حرف سے لفظ، لفظ سے بات، اور بات سے حکایت، حکایت میں حکمت. ذائقوں پر آئے گی ہر گھر میں بہار، روزے داروں کے چہروں پر آئے گا نکھار. رحمتوں، برکتوں، احساس اور جذبوں کی رونقوں سے سجا رمضان. رب ذوالجلال کی عطا، ہر روزے دار کی دعا، بن گئی ہماری پہچان. رمضان پاکستان. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. جی ویلکم بیک. ناظرین بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور جیسے کہ بریک پر جانے سے پہلے آپ کو ایک ٹیزر دیا تھا شعیب نے، تو اسی میں مزید چیزیں ایڈ آن کروں گی اور میں آپ کو یہاں سے ذرا لے کر چلتے. کہتے ہیں کہ اگر آپ کا شوق، اگر آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جائے تو آپ اس میں اپنی اس کو کہتے ہیں تمام تر صلاحیتیں اس میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ایسا کرنے کے بعد آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو ہر طریقے سے کام آپ بنائیں، ایک ایسا منفرد جو ہے اس کو ایک وہ مقام، ایک چہرہ اس چیز کو عطا کر دیں اپنی صلاحیتوں سے کہ لوگ جو ہیں وہ اس کو بے حد سراہیں. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایسے میں لینڈسکیپ فوٹوگرافر محمد اسمار صاحب پیشے کے لحاظ سے تو انجینئر ہیں، لیکن ایک پرجوش شوق رکھنے والے ایوارڈ یافتہ لینڈسکیپ فوٹوگرافر بھی ہیں. 2008 میں انہوں نے اپنے موبائل فون سے لینڈسکیپ فوٹوگرافی کا آغاز کیا تاکہ پاکستان کے خوبصورت لیکن اندیکھے نظاروں کو فروغ کیا جا سکے، جس کے کچھ جو گلمس ہیں وہ آپ اس وقت ابھی سائیڈ ونڈو میں دیکھ بھی رہے ہوں گے. 14 سال بعد وہ نہ صرف ایک ماہر فوٹوگرافر بن چکے ہیں بلکہ انہوں نے کئی ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں، اور اسی لیے ہم نے سوچا کہ اتنی تعریف کرنے کے بعد، اتنا کام دکھانے کے بعد، اگر صبح پاکستان میں انہیں نہ بلائیں تو پھر یہ زیادتی ہو بالکل. جائے گی. اسمار السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اسمار سب سے پہلے تو وہی نہیں آپ پوچھیں. چلیں، وہ ہم جو ابھی آپ سے ڈیورنگ دی بریک پوچھ رہے تھے کہ اسمار آپ کا نام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل میں سمد کی جمع ہے. سمد مین پھل اور اسمار مین بہت زیادہ پھل. اچھا، یہ نام ہم نے اس لیے پوچھے کہ اگر آپ اپنے کسی بھی بھانجے بھتیجے یا بیٹے کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں ایک نیا ایڈیشن ہے، اسمار بڑا پیارا نام ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے. آپ پشاور سے ہیں اسمار؟ میں بیسیکلی ڈیر اسماعیل خان سے ہوں. ڈیر خان سے. تھوڑا سا اپنا سفر کچھ ذریعات میں شیئر کیا میں چاہتا ہوں آپ سے بھی کہ شوق کیسے ہوا کہ فوٹوگرافی کرنی ہے، پھر اس شوق کو کیسے پروفیشن کی طرف لے کر آئے؟ انجینئرنگ کی آپ نے، لیکن آپ ایکچولی یہ سفر آغاز ہی انجینئرنگ کے دوران ہوا.
اچھا मैंने कॉमर्स एबटाबाद से इंजीनियरिंग की हुई है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग 2007 से। ठीक है। बेसिकली ये शौक इस तरह हुआ कि जब 2007-8 में पाकिस्तान में टेररिज्म का काफ़ी ज़्यादा वो था, तो उन दिनों में मैं ट्रैवलिंग करता होता था नार्दर्न एरियाज़ वाली साइड पे। अच्छा। तो मैं ख़ुद तो देख के आ जाता था, तो घर आता था तो मुझे वालदा, स्पेशली जो मेरी इंस्पायरेशन है मेरी वालदा हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप देख के आ जाते हैं लेकिन हम कैसे देखेंगे, आप इतने प्यारे मुझे दास्तानें सुनाते हैं, ये लेक थी, माउंटेन्स थे। तो मैंने उन्हें कहा चलें ठीक है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कैप्चर करने की कोशिश करूँ। तो फिर मैंने मोबाइल से स्टार्ट किया, और मेरी उस वक्त से आज तक यही एक सोच थी कि पाकिस्तान का बैड इमेज इंटरनेशनल मीडिया दिखा चुका है, हम इसका पॉजिटिव इमेज दिखाएंगे। ठीक है। तो 2008 से मैंने स्टार्ट किया इसका एक N73 नोकिया के मोबाइल से, और उस पे भी मैंने यूनिवर्सिटी में अवार्ड जीता। अच्छा जी, मोबाइल फ़ोन से। तो उसके बाद मैंने ये सफ़र आगाज़ किया मोबाइल से, फिर 2-3 साल, और पहला मोबाइल भी मैंने दोस्त से लैंड किया था। ठीक है, मेरे पास अपना फ़ोन नहीं था, आपने रेंट आउट किया? रेंट आउट किया। फिर मैं उसको लेके गया झील सफ़र मलूक पे, पहली दफ़ा मैंने जाके पिक्चर्स बनाई, फिर उसके बाद वापस आया, फिर पॉइंट एंड शूट कैमरा, फिर DSLR कैमरा, फिर ये सफ़र कंटिन्यू रहा। इंजीनियरिंग के दौरान ही मुझे काफ़ी ज़्यादा ये बूस्ट मिला, कि एप्रिसिएशन मिली काफ़ी ज़्यादा, अपने कोलीग से भी, अपने टीचर से भी, और वहाँ पे कंपटीशंस भी जीते। तो मैंने क्या चलें इसको, बाकायदा सीखा नहीं मैंने आज तक सीखा कोई सीखा नहीं, मैंने जो भी सीखा है वो फील्ड में जाके सीखे। फील्ड में Right. सीखा, अच्छा, मोबाइल इस बार से ये भी बताइएगा, सॉरी ये भी बताइएगा कि जब आप एक कोई क्लिक लेते हैं तो वो क्लिक लेते हुए आपके माइंड में क्या होता है? क्योंकि मैं भी शो खत्म होने के बाद शोएब को बोल रही थी शोएब अच्छी फोटो बनाओ, शोएब बाकी बड़ी अच्छी फोटोग्राफी करते हैं जब पिक्चर हमारी ले रहे होते हैं, लेकिन एक आप तो चूंकि माशाल्लाह एक आर्टिस्ट है ना, जब आप पिक्चर लेते हैं तो आपके माइंड में क्या होता है कि मैंने किस चीज को इस तरीके से लेना है, एंगलिंग में ऐसे रखूं कि जो मैं लेना चाह रहा हूं पिक्चर उसका काम पूरा हो जाए? अच्छा, फोटोग्राफी में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है लाइट और एक है कंपोजिशन। लाइट ये है कि आपको अच्छी लाइट में पिक्चर बनाएंगे, सनसेट हो गया, सनराइज हो गया, सॉफ्ट लाइट में पिक्चर बनाएंगे तो एक पिक्चर की पॉजिटिव प्लस पॉइंट ये आ गया कि वो अच्छी डिटेल्स आएंगी आपके पास। ठीक है। अच्छा। दूसरा ये कंपोजिशन कि आप उस पिक्चर में एलिमेंट्स कौन कौन से रखते हैं। अगर एक इमेज है जो आपका प्यारा लैंडस्केप है, तो उस लैंडस्केप में माउंटेन्स, लेक, फोरग्राउंड, 3 ग्राउंड होते हैं, फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, बैकग्राउंड। अगर ये 3 चीज़ें आप बैलेंस रखते हैं और उसमें ह्यूमन एलिमेंट हो गया या कोई भी ऐसा एलिमेंट जो उस रिलेट कर रहा हो उस लैंडस्केप के साथ, तो वो एक कंपोजिशन आपकी परफेक्ट आती है। और फिर आप सोचते हैं कि हाँ, ये जो कंपोजिशन मैंने बनाई है ये वो आम इंसान नहीं देखता, जो एक आर्टिस्ट देख रहा है। सुना रही था कि आपने अच्छी तस्वीरें लेनी है। जी जी, वैसे मैं पहले तो अच्छी लेता नहीं हूँ। नहीं वो जो अच्छा ये जो भी आप बात कर रहे थे ना कि वो आपने सन एक्सपोजर में जब आपने पिक्चर लेनी होती है, उस दिन तो हम ले रहे थे, हमारी तो आंखें काली काली हो रही थी, हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे ये 4 इंच पिक्चर लेके लिखेंगे सन किस्ड, लेकिन वो कुछ और ही था, वो सन शावर्ड था। लेकिन टाइम होता है ना, आप लेट आवर्स में लाइक सनसेट से 1 घंटा पहले आप जब पिक्चर लेंगे तो सॉफ्ट लाइट आपके चेहरे पे आएगी। जब सन ऊपर होता है बड़ी हार्श लाइट आती है तो आपकी आंखों के नीचे शैडोज बन जाते हैं। यही तो हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मतलब हम 12 बजे पिक्चर ना लें? नहीं, वो उस वक्त आप शैडोज में ले लें। सूरज ऊपर है ना? जी जी, सूरज ऊपर है तो शैडोज में ले लें, पिक्चर बड़ी अच्छी आएगी आपकी। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आपने टाइम बता दीजिए कि बाहर लेने पिक्चर तो शाम में लेनी है? शाम में ले, सुबह ले। अच्छा, अब मुझे बताएं कि इस जर्नी में बहुत से अवार्ड्स मिले, पहला तो चलो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे मिला, कौन कौन से की अवार्ड्स हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे नाज़रीन से, ये अवार्ड मुझे मिले हैं? यूनिवर्सिटी लेवल पे तो इंटर यूनिवर्सिटीज़ में मुझे अवार्ड मिले, और एक मैं आपको बताऊं कि 2008 में जहाँ से मैंने शुरू किया था, आदर्श एक वो था, एक हमारा प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम कहा कि आप अपनी इमेजेस शेयर करें। तो सबसे पहले मेरी सक्सेस ये थी कि आदर्श में मैंने शुरू किया और 4 या 5 साल बाद आदर्श का मैं जज था। जिस कंपटीशन जहाँ पे मैंने अपनी फोटोग्राफी का पहला कंपटीशन में हिस्सा लिया था, तो 4-5 साल बाद मैंने इमेजेस बनाई तो वहाँ पे एज जज गया। उसके अलावा मेरी पहली पब्लिकेशन हुई थी नेशनल ज्योग्राफिक में, हुई थी यूर शॉट। वहाँ पे दुनिया से नेशनल ज्योग्राफिक वेबसाइट आपको थीम देती है, पूरी दुनिया से फोटोग्राफर्स उसमें अपलोड करते हैं। तो 2014 में मेरी एक इमेज थी ब्लू कलर की, एक विंडो वाली इमेज, डिस्प्ले भी शायद हो रही थी अभी पहले। अच्छा। तो वो इमेज मेरी पहली पब्लिकेशन थी, जो मेरे लिए एक बहुत बड़े आनंद की बात थी कि लाखों लोगों में से जाके फिर उसमें स्क्रूटनी होती है और फिर उसके बाद आपकी 9 या 10 पिक्चर्स पब्लिश होती हैं पूरी दुनिया से। उसमें मेरा एक नाम आया, वो एक बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। उसके बाद फिर नेशनल ज्योग्राफिक की यूर शॉट की एक थीम होती है, थीम के साथ वो एक पिक्चर पब्लिश करते हैं। ठीक है। वो पिक्चर फिर मेरी पब्लिश की उन्होंने 12 डेज़ के लिए, और साथ लिखा हुआ था फोटो बाय अस्मार हुसैन। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर एक कंपटीशन होता है यूके में, लंदन में, 2014-15 में वो कंपटीशन हुआ था। तो उसमें मेरी सेकंड प्राइज़ आई। ऑल वर्ल्ड से गार्डन्स की वो पिक्चर लेते हैं ना, तो हुंजा का जो अल्तिद गार्डन है वो 600 ईयर्स ओल्ड है, अल्तिद गार्डन जो है। बिल्कुल। तो उसकी जो मैंने आटम की पिक्चर बनाई थी तो उसमें बड़े वाइब्रेंट कलर थे,
تو میں نے 2020 کی بات ہے شاید یہ 2014 کی 14 کی تو میں نے اس میں اس گارڈن کی پکچرز دی تو وہ پکچر سیکنڈ پرائز لیا اس نے. اوکے جی. تو ابھی ریسنٹلی ایک ایوارڈ جیتا ہے آئی سی آئی, وہ تھا لندن میں. وہ لندن میں تھا جی. ابھی ریسنٹلی ایک ایوارڈ جیتا ہے میں نے آئی سی آئی موڈ کا, جس میں کراکورم, ہمالیاز اینڈ ہندو کش 11 کنٹریز تھے جس میں ایشیا کے انہوں نے کمپیٹ کیا تھا. اس میں گلمت کی جو پکچر تھی وہ سیکنڈ پرائز ہے. اچھا اسمار یہ بتائیے گا, ہمارے بہت سے ایسے ینگسٹرز ہیں جو کہ بڑی اپنی ہالیڈیز پلان کرتے ہیں, جب ان کے سیمسٹرز کلوز ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جاتے ہیں, کوئی مشک پوری چلا گیا, کوئی ہنزا چلا گیا. آپ نے تو ماشاءاللہ بہت ساری جگہیں وزٹ کی ہیں نا, اور فوٹوگرافی تو ہر بچے کا شوق ہوتی ہے کہ اس کی بڑی پیاری پیاری پکچرز ہیں, ذرا کور فوٹوز لگیں. پاکستان میں رہتے ہوئے کون سی ایسی خوبصورت جگہ آپ کے دل کو چھو گئی جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ بڑی اچھی تصویریں وہاں پر آتی ہیں, اور اگر جو باہر اپنے فارن ٹرپس پلان کریں تو وہاں پر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ نے تصویر لی اور آپ کہیں گے کہ بڑی ہی خوبصورت جگہ وہ آج تک آپ کے دل کو چھو گئی؟ دیکھیے ایک چیز ہے جس کا میں ہمیشہ وہ کرتا ہوں کہ ڈیفیکلٹ روڈز لیڈ ٹو بیوٹیفل ڈیسٹینیشنز. تو جتنے روڈ کے قریب جگہ ہیں نا وہ اتنی پیاری نہیں ہوتی. جتنا آپ روڈ سے دور جائیں گے, جتنا ٹریک کریں گے, اتنی پیاری جگہیں ہوں گی. ٹھیک ہے, جہاں کمفرٹس فالو. ایگزیکٹلی. تو آپ کا جو سکردو سائڈ ہو گیا پورا ایریا میں ریکمینڈ کرتا ہوں. ایکچولی ہمارے پاکستان میں بڑا ورسٹائل لینڈسکیپ ہے. جو سکردو کی بیوٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, جو ہنزا کی بیوٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, جو نگر کی بیوٹی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, لیکن جو آزاد کشمیر کی بیوٹی ہے وہ ان سب سے ڈیفرنٹ ہے. کہیں پہ ماؤنٹین پیک زیادہ ہیں, جس طرح ہنزا والی سائڈ پہ ماؤنٹین پیک زیادہ ہے, نگر والی سائڈ پہ سکردو واسٹ ویلی ہے, اس میں پھر آپ کے کیا نام ہے لیکس زیادہ ہیں, اور کشمیر میں آپ کے گرین ماؤنٹینز ہیں. تو ہر ایریا کا اپنا ایک وہ ہے. بٹ میں لوگوں کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جہاں پہ بھی جائیں, جس ایریا میں بھی جائیں, تھوڑا سا ہوم ورک کر کے چلے جایا کریں کہ کس ایریا میں. ابھی ہم 2 جگہیں ہمارے مائنڈ میں, ایک ہم جاتے ہیں مری, ایک ہم جاتے ہیں ناران. اوور پاپولیٹڈ اسی وجہ سے ہو گئی. ایزی ایکسیس ہے نا, روڈز اچھی ہیں, ایزی ایکسیس بھی ہے, لیکن تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں کہ ناران سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں, لولو سر لیک چلے جائیں, تھوڑے آس پاس اور جگہیں, جلکھٹ چلے جائیں, جلکھٹ چلے جائیں, بہت اچھی جگہ ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں اوور کراؤڈ کر دیتے ہیں, تو جیم پیک ہو جاتے ہیں. تو جن لوگوں نے آگے جانا ہوتا ہے وہ اس جگہ فرسٹ پہ واپس چلے جاتے ہیں, وہیں سے ریٹرن. گندی گندی برف پہ تصویریں لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں گلیشیئر پہ, گلیشیئر پہ. ہم لوگ گئے مری, اور شعیب کا بہت دل کر رہا تھا کہ میں نے برف دیکھی نہیں, تصویریں لینی ہے. اب اتفاق سے ہمیں کوئی صاف برف ہی نہ ملے وہاں پر, اور ساری برف گندی تھی. جی جی بالکل. میں نے صاف برف ڈھونڈی تھی, آپ اس وقت سو رہی تھی, میں چلا گیا صبح, میں ڈھونڈ لی تھی. بالکل. چلے سر, اب اس کے علاوہ کوئی اور پلان جو کسی اور کمپٹیشن یا ایگزیبیشن میں جس میں آپ پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہوں؟ ابھی ریسنٹلی میرا ایگزیبیشن چل رہا ہے پیرس میں, ایمبیسی آف پاکستان ان پیرس. اس میں 23 مارچ سے کلین گرین پاکستان کے نام سے ایک ایگزیبیشن ہوا. اس میں 3 ہم فوٹوگرافرز تھے, ایک میں تھا, ایک الیاس ہیں بلوچستان سے, اور ایک ایمینول ہیں سندھ سے. تو ان کا 1 منتھ کا ایگزیبیشن چل رہا ہے, اور فردر انشاءاللہ میرا 14 اگست کو بھی پلان ایگزیبیشن کرنے کا انشاءاللہ. بالکل چلے, آل دا بیسٹ سر, تھینک یو ویری مچ آپ آئے. ناظرین بڑا اچھا لگا. دیکھیں یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے جو کہ پاکستان کا ایک زبردست امیج لے کر پوری دنیا کے سامنے جاتے ہیں, مختلف ملکوں میں جاتے ہیں, ان کمپٹیشنز میں حصہ لیتے ہیں, اور پھر اس طرح سے پیرس بھی گھوم کے آتے ہیں. چیک کریں ذرا, نام پاکستان کا بنتا ہے, ذرا جائیں گے گھوم پھر کے تو آئیں گے. اس لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اپنے اندر ایک ایسا ٹیلنٹ پیدا کرے جو منفرد ہو, اور جو ملک و قوم کا نام نہ صرف روشن کرے بلکہ آپ کے لیے مختلف مقامات پر جا کر گھومنے پھرنے کے لیے ان کو ایکسپلور کرنے کا جو آپ کو موقع مل سکے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, نیوز بریک, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. رمضان پاکستان, رمضان پاکستان. وہ پتھر نگاہ کرم
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس مبارک ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے۔ أستغفر الله ربي من كل ذنب أذنبته وأتوب إليه۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما۔ جدھر وہ عالی مقام ہوگا۔ میرے کام ایک نئی روایت قائم۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پشاور موڑ تا اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو بس سروس منصوبے کا اعلیٰ صبح دورہ۔ وزیر اعظم نے 4 سال سے التوا کے شکار منصوبے کا جائزہ لیا، حکام کی جانب سے منصوبے پر تفصیلی بریفنگ۔ وزیراعظم کا پشاور موڑ تا اسلام آباد ایئرپورٹ میٹرو منصوبہ مکمل نہ ہونے پر اظہار تشویش۔ اسلام آباد میٹرو منصوبہ طویل عرصے سے کیوں التوا کا شکار رہا؟ میٹرو منصوبے پر التوا کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میٹرو التوا کا شکار ہونے کی تحقیقات کروائی جائیں گی۔ عوامی مفاد کے منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف صبح 7 بجے اسلام آباد میٹرو بس پر جاری کام کا جائزہ لینے پشاور موڑ پہنچے۔ وزیر اعظم کا سی ڈی اے کو بروز ہفتہ میٹرو بس سروس پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک چلانے کا حکم۔ بارہ کہو اور روات سے پشاور موڑ تک میٹرو سروس چلانے اور موٹر وے کنیکشن تک رسائی کی فیزیبلٹی رپورٹ فوری طور پر بنانے کا حکم۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے معاشی بوجھ بڑھا دیا، کوششیں معیشت جلد اپنے پاؤں پر کھڑی ہو۔ سندھ کے تمام فریقین کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا خوشائند ہے۔ کراچی اور سندھ کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے صوبائی حکومت کی مدد کی جائے گی۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کی پی ٹی وی نیوز کے پروگرام میں گفتگو۔ سندھ حکومت کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وفاقی حکومت کراچی سمیت سندھ کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون کرے گی۔ کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ کے سی آر کو سی پیک کا حصہ بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ وزیراعظم سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، صوبے کے انتظامی امور اور امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور فلاح و بہبود یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کی ہدایت۔
وزیر اعظم شہباز شریف کی ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادرآباد آمد. ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے ملاقات. کراچی میں نئی یونیورسٹی کے قیام کا اعلان. صوبہ سندھ بالخصوص کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار. امریکہ کی محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد. پاکستانی حکومت کے ساتھ طویل المدت تعاون جاری رکھنے کے لیے پرامید ہیں. امریکہ ایک مضبوط، خوشحال اور جمہوری پاکستان کے دونوں ممالک کے مفادات کے لیے اہم سمجھتا ہے. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن. برطانوی وزیر اعظم کی محمد شہباز شریف کو وزیر اعظم منتخب ہونے پر مبارکباد. پاکستان اور برطانیہ دیرینہ دوست ممالک ہیں. پاکستان کے ساتھ مشترکہ مفادات کے شعبوں میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. بورس جانسن. وزیر اعظم شہباز شریف کا مبارکباد دینے پر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سے اظہار تشکر. پاکستان اور برطانیہ کے درمیان گہرے اور وسیع تر باہمی تعلقات ہیں. برطانوی ہم منصب کے ساتھ قریبی طور پر کام کرنے کا منتظر ہوں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ. چین کے وزیر اعظم لی کیچیانگ کی وزیر اعظم شہباز شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد. پاکستان اور چین دیرینہ دوست اور اسٹریٹجک شراکت دار ہیں. پاک چین دو طرفہ تعلقات ہمیشہ چٹان کی طرح مضبوط اور مستحکم رہیں گے. کورونا وبا کے دوران دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کی بھرپور مدد کی. چین سی پیک منصوبے پر کام کرنے کو تیار ہے. لی کیچیانگ. سعودی قیادت کی جانب سے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد. سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد سلمان کا شہباز شریف کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہیں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان. ملکی مسائل حل کرنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. آزادانہ اور منصفانہ انتخابات سے پہلے انتخابی اصلاحات کے لیے قانون سازی کرنی ہوگی. اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کو انتخابی اصلاحات اور معاشی مسائل کے حل کے لیے مل کر کوشش کرنی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی CNN سے گفتگو. ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی پروپیگنڈا مہم. ریٹائرڈ فوجی افسران نے خود سے منسوب جعلی ویڈیوز کی حقیقت کھول دی. جعلی ویڈیوز کی حقیقت سامنے آنے سے پاکستان کی سلامتی کے ضامن اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش. ریاستی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم کے پیچھے لوگوں کا چہرہ بے نقاب ہو گیا. قومی اسمبلی کے ہفتے کو ہونے والے اجلاس کا شیڈیول تبدیل. قومی اسمبلی کے 16 اپریل کو ہونے والے اجلاس کے شیڈیول کی تبدیلی کا مراسلہ جاری. اجلاس اب بروز جمعہ 22 اپریل کو دوپہر 3 بجے ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن 16 اپریل کو ہوگا. لاہور ہائی کورٹ نے فوری اجلاس بلانے کی درخواست مسترد کر دی. انتخاب کے لیے ڈپٹی اسپیکر اجلاس کی صدارت کریں گے. چیف جسٹس نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. جنوبی افریقہ میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے تباہی. ہلاکتوں کی تعداد 259 ہو گئی. کئی علاقوں میں سڑکیں سیلاب میں بہہ گئیں. متعدد عمارتیں زمین بوس. ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ. آئی سی سی نے T20 کرکٹ میں کھلاڑیوں کی نئی ریٹنگ جاری کر دی. بلے بازوں میں بابر اعظم کی ٹاپ پوزیشن برقرار. محمد رضوان کا تیسرا نمبر. بالرز میں شاہین شاہ آفریدی ٹاپ 10 میں. بابر اعظم تینوں فارمیٹس کی ٹاپ 5 پوزیشنز میں شامل واحد کرکٹر. ہیڈ لائنز آپ جان چکی ہیں. صوبہ پاکستان میں نئے سرے سے خوش آمدید. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور آج ہمارا موضوع نظام زکوٰۃ، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہے. آج ہم اسلام کے اس اہم رکن زکوٰۃ کے حوالے سے بات کریں گے، جس سے پہلے بھی ہم نے بات کی، لیکن چونکہ اس پر بہت زیادہ فوکس ہے، ہونا بھی چاہیے. زکوٰۃ کو جو درجہ ملا ہے اس پر آج ہم بات کریں گے. قرآن کریم میں ایمان کے بعد نماز اور اس کے ساتھ ہی جا بجا زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے. زکوٰۃ جس کی لغوی معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا. یہ ایک مالی عبادت ہے. یہ محض ناداروں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا ایک موضوع ترین عمل ہی نہیں، بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو قلب اور روح کا جو میل کچیل ہے، جو گندگی ہے، اس کو صاف کرتی ہے، پاک کرتی ہے، دھو دیتی ہے آپ کے مال کو، آپ کے باطن کو، انسان کو اللہ کا مخلص بندہ بناتی ہے. نیز زکوٰۃ
اللہ کی عطا کی ہوئی جو بے حساب نعمتوں کے اعتراف اور اس کا شکر بجا لانے کا جو بہترین ذریعہ ہے بلا شبہ وہ زکوٰۃ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر قرض دو تو اللہ کو اچھی طرح قرض دینا وہ 2 گنا کر دے گا بے شک، اور تم کو اللہ بخشے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے اللہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ جمع رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور خرچ نہیں کرتے اس کو، یعنی سونے اور چاندی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ان کو یہ سنا دو، یہ وعید ہے ان کے لیے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو ان آیات کی روح سے زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسلمان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ بالکل، اور ایسے میں زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسلمان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بچاتا ہے، اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کے تابع کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے مطابق معاشی معاملات دین کا ایک حصہ ہیں۔ جب انسان دولت جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اثار کی قدر کرتا ہے اور اس سے خرچ شدہ مال کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، اور وہ وعدہ فرماتا ہے کہ بندے کا یہ قرض وہ کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ زکوٰۃ کے نظام سے دولت کا ایک دھار امیر طبقے سے غریب طبقے کی جانب جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، جس سے غریب کی معاشی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح زکوٰۃ کے حوالے سے جو اس کی ادائیگی ہے اس کے بھی 8 مصارف جو ہیں وہ ارشاد کیے گئے ہیں، اور ان 8 مصارفین میں سے یتیم بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، بیوائے بھی ہیں، اور جب ہم بات عشرۂ مغفرت کی کرتے ہیں تو آج ہم اس نادار طبقے کا بھی ذکر کریں گے کہ بے شک اگر ہم دیکھیں تو ہمارے زکوٰۃ کے مستحقین میں کون کون شامل ہیں۔ بے شک ایسے ہی ہے، اور پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ ڈاکٹر ابوبکر صدیق صاحب مذہبی اسکالر ہیں، السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دی شو۔ ان کے ساتھ تشریف فرما مفتی رفاقت علی صاحب، السلام علیکم سر، اور محمد ابرار الازہری آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان سے سب سے پہلے میری درخواست ہے کہ ہم اپنی اس محفل کا جو آغاز ہے وہ ہم نعت سے کریں، تو نعت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آج محمد ابرار الازہری صاحب ساتھ موجود ہیں، تو ان سے درخواست ہے کہ حضور کی شان میں نعت پیش کریں۔ نام جلدی جاؤ، میں تب تک رخ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، جس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، جس کی حکمت نے کیا یتیموں کو درے یتیم
اور جس نے غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا۔ اور میں تلاش میں تھا رب کی، اور کہاں سے ڈھونڈتا میں اس کو، میں تلاش میں تھا رب کی، اور کہاں سے ڈھونڈتا میں اس کو، لیا نام جب نبی کا، لیا نام جب نبی کا، تو خدا سے ملنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، اور میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ ہے۔ میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ ہے۔ میری ذات نے نبی سے، میری ذات نے نبی سے، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا۔ جزاک اللہ محمد ابرار اظہری صاحب ساتھ موجود تھے اور نعت کی سعادت حاصل کی، مہمانوں کا تعارف پہلے کرایا تھا۔ مفتی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اسلام میں سپینڈنگ کا تو بے پناہ ذکر ہے، ہم اگر اگزامپلز بھی ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم حضور کے در ہی کی بات کریں، کوئی ان کے در سے خالی لوٹا نہیں کبھی، یعنی سپینڈنگ کا ذکر بھی ہے، کوئی در سے خالی بھی نہیں لوٹ رہا، خیرات کا ذکر بھی ہے، صدقے کا ذکر بھی ہے، بالخصوص زکوٰۃ کا ذکر کیوں کیا گیا؟ حکم زکوٰۃ کا کیوں دیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی طرف جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ قرآن مقدس میں متعدد بار جہاں بھی نماز کا ذکر کیا گیا، اس کے ساتھ متصل زکوٰۃ کا اکثر مقامات پر ذکر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی چیز جو ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے زکوٰۃ دینی ہے۔ یعنی رب تعالیٰ نے یہ بتا کر کے انسان کو اس طرف راغب کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے بڑا مال کمایا، میری محنت ہے، میں نے اس پر بڑی ایفرٹ کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مما رزقناہم ینفقون۔ اور اس سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، اگر ہم اس کا مفہوم میں عرض کروں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ دے دیتا ہے، گویا کہ وہ اس کے شر کو ختم کر رہا ہے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ مال کے اندر جو شر ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ختم ہو جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی جو یوم یحمى علیہ، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو آدمی مال سے زکوٰۃ نہیں دے گا اسے قیامت والے دن اس کے مال سے داغا جائے گا۔ تو حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں ہوگا کہ مال کے اوپر مال رکھ کے داغا جائے گا، اس بندے کے جسم کو اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ اس کا جتنا مال ہوگا اس سارے مال کو اس کے جسم پر پھیلایا جائے گا۔ یعنی اتنی بڑی وعید ہے زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے پر۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو یہ ایک نظام قائم فرمایا، اسلام کا نظام زکوٰۃ، اس کی اہمیت اگر ہم نے دیکھنی ہو تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک سے اگر ہم استفادہ کریں تو جب آپ سے کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کیا، انہوں نے کہا ہم نماز بھی پڑھیں گے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان سے جہاد کروں گا، جنگ کروں گا ان کے ساتھ. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے امیر المومنین دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں ان سے تب تک جنگ کروں جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لیں، اور یہ لوگ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، صرف زکوٰۃ کی تو انکار کر رہے ہیں، تو ان سے جنگ کیوں؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک بکری جو حضور علیہ السلام کے دور میں یہ زکوٰۃ کی دیتے تھے، آج اگر یہ نہیں دیں گے میں پھر بھی ان سے جنگ کروں گا. یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر کہ کسی صورت بھی اس کا انکار ممکن نہیں. اور یہ مسلمہ ضابطہ ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ قرآن کی نص کا انکار کر رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے واضح ارشادات کا انکار کر رہا ہے. یہ اہمیت ہے اسلام میں زکوٰۃ کی کہ زکوٰۃ نماز کے ساتھ متصل حکم آیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ. اس سے بھی اگر آگے بڑھے نا تو رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ، اگر ہم مسلمانوں کو کہیں دنیا میں حکومت عطا کریں تو ان کے لیے ضروری کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، نماز کے قیام کا حکم اور ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کو قائم کرنے کا حکم. اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی طرف گورنر بنا کر کے بھیجا تو جہاں حضور علیہ السلام نے دیگر ہدایات ارشاد فرمائیں، وہاں سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی بتا دو کہ زکوٰۃ ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں پر تقسیم کی جائے گی. ان ارشادات عالیہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام میں زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے. اور پھر زکوٰۃ ایک ایسا نظام ہے کہ جس سے معاشرے کا جو مالی طور پر عدم توازن ہے جو کہ آج بہت ہے، حضور علیہ السلام کے دور میں جب زکوٰۃ کا یہ نظام رائج کیا گیا، حضور کے دور میں تو حضور علیہ السلام کے اصحاب جو تھے انہیں مال سے محبت تھی ہی نہیں. وہ آپ مواخات مدینہ کو دیکھ لیں، ان کا ایثار دیکھ لیں. لیکن آج کے اس دور میں اگر ہم اس مالی عدم توازن پر قابو پانا چاہتے ہیں تو اس کا صرف ایک حل ہے، وہ اسلام کا دیا ہوا نظام زکوٰۃ ہے. مفتی صاحب بہت خوبصورت آپ نے بات کی. ڈاکٹر صاحب اسی پر میں آپ کی بھی رہنمائی چاہوں گی. جس طرح سے مفتی صاحب نے کہا نا کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی کو ممکن نہیں بنا رہا، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اور پھر یہ بھی کہ زکوٰۃ دینے سے آپ کا جو معاشرہ ہے اس کے اندر جو بے روزگاری ہے یا یوں کہہ لیجیے کہ معاشی استحصال ہے اس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. صدقات اور جو خیرات ہوتی ہے وہاں پر ہم ایک مختصر سی رقم دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں رقم تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے جو ہم کیونکہ صدقات میں لوگ کم سے کم ہی دے دیتے ہیں. زکوٰۃ سے یہ ضرور لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کی کوئی چیز خرید لیتے ہیں کیونکہ وہ رقم جو ہے وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طرح مفتی صاحب نے آیت کہی کہ ان مکناہم فی الارض، کہ ہم نے اگر ان کو اقتدار اور اختیار، یہ ارباب اقتدار کی بات ہو رہی ہے، وہ جو ریاست کے سربراہ ہوتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کا وصول کریں. اچھا یہاں پر وہ آگے ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ. اب یہاں نماز، زکوٰۃ، پھر اس کے بعد معروف کا حکم اور منکر کا حکم، یہ آپس میں بڑا کنیکٹڈ ہے. یعنی جو نماز کا قیام ہے یہ امرو بالمعروف سے تعلق ہے اس کا، اور جو زکوٰۃ ہے اس کا تعلق ہے نہو عن المنکر سے. اب نہو دیکھیں، آپ نے نماز کا قیام کر دیا، معروف ہو گیا، نیکی کی کام ہے. اب یہ جو زکوٰۃ کا حکم ہے یہ کس طرح منکرات سے روکنے کی طرف لے جاتا ہے. آپ ذرا معاشرے کے کرائمز کی طرف نظر دیکھیں، انسٹیبلٹی ہو، وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے بنیادی ریزن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے معیشت، تنگی. لوگ پریشانی کا حال شکار ہوتے ہیں، کمائی نہیں ہوتی، رزق نہیں ہو رہا ہوتا، تو پھر کرائم کی طرف لوگ آتے ہیں، چوری، ڈاکہ، لوٹ اور رشوت، یہ سارا کا سارا. تو اس دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ بھئی ہم نے غنی لوگوں کو مال دیا تو ان کے مالوں کے اندر حق للسائل والمحروم، تو محروم طبقہ جو ہے، سائل طبقہ جو ہے، ان کے لیے ہم نے ان کا حق ان کی دولت میں مقرر کر دیا. تو جو لوگ اپنی مال و دولت میں سے یہ جو
2.5% ज़कात है, 2.5% ज़कात अगर वो अदा करेंगे तो ये मुआशरे के उस महरूम तबके तक पहुँचेगा, और फिर ये जब ये पहुँचेगा महरूम तबके तक तो फिर लोगों के अंदर एहसास कमतरी, लोगों के अंदर वो गुर्बत और उनके अंदर वो जो क्राइम है उसका जो वो कम हो जाएगा। देखिए, एक चूँकि मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ तो एक तालिब इल्म ने सवाल किया कि सर हमने इकोनॉमिक्स में ज़कात की अहमियत के ऊपर हमने रिसर्च की, तो हमें एक सवाल ये सामने आया उस रिसर्च के दौरान कि जो कैपिटलिज्म का स्ट्रक्चर है वहाँ जब हम वेलफेयर की बहस पढ़ते हैं, वेलफेयर स्टेट की, तो हमें नज़र आता है वहाँ बाकायदा पॉवर्टी को एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे रखा गया है और उसको डील करने के लिए पॉलिसी दी गई है। जबकि जब हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें कोई बाकायदा पॉलिसी नहीं मिलती गुर्बत मुकाओ की। तो क्या वजह है, जबकि इस्लाम में तो होना चाहिए था वेलफेयर? तो मैंने उस नौजवान से फिर तालिब इल्म से कहा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक नतीजे पे पहुँचे हैं कि इस्लाम ने गुर्बत मुकाओ की पॉलिसी दी ही नहीं। उसकी वजह क्या है? हमने कहा उसकी वजह यह है कि इस्लाम अपने पूरे निज़ाम मईशत को इस अंदाज में तरतीब देता है आपके मामलात को कि गुर्बत रहती ही नहीं है। जब गुर्बत खत्म हो रहती नहीं है, सदकात का निज़ाम आएगा और उसके अंदर सबसे बड़ा निज़ाम ज़कात का निज़ाम है जो वाजिबी है। एक है कि आपके ऊपर आपने नफली, आपकी मर्जी, अब दें अब न दें, एक है कि आपने फ़र्ज है। अब जब इस्लाम वो फरीज़ा अदा करने पर लाजिम कर देता है और हर बंदा अपनी कमाई में से साल गुजरने के बाद 2.5% जब वो अदा करता है तो गुर्बत खत्म हो जाती है आपके, क्योंकि ज़कात का जो है वो देना किसको है? सबसे पहले आपके करीबी हैं, रिश्तेदार। तो हर फर्द अपने अकरबा के अंदर जब देखता है तो और उनको अपनी ज़कात अपने माल में से देता है तो एहसास महरूमी खत्म हो जाता है, पॉवर्टी रहती नहीं है। जब रहती नहीं है तो उसके लिए पॉलिसी क्या बनाई जाए? तो ये बुनियादी तौर पर है कि इस्लाम का हुस्न है, इस्लाम अपने निज़ाम मईशत को बुनियाद ही ऐसे देता है कि ये गुर्बत पैदा ही ना हो। और दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिज्म एंड इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कि कैपिटलिज्म पहले गुर्बत पैदा करता है, फिर उसको कम मिनिमाइज, खत्म करने की बात नहीं, मिनिमाइज करने के लिए पॉलिसियां देता है। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में ये नौबत ही नहीं आती और इस्लाम इब्तदा से ही गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, छोटे छोटे से सवाल अब आपसे मैं करना चाहूँगा। एक, ये तो जनरल हम कहते हैं कि अच्छा सोना है, चांदी है, जायदाद है, बैंक बैलेंस है, ये माल है, इसके अलावा क्या माल है? पहले इस पर जवाब दीजिए। इसके अलावा जो इस्लाम में माल मुकर्रर किया गया है वो ऊँट हैं। ऊँट है, 5 ऊँट, 5 से कम ऊँट तो ज़कात नहीं, जब 5 तक हद पहुंच जाए तो फिर उनमें एक बकरी है, बिल्कुल ठीक वो है। उससे आगे फिर निसाब जैसे बढ़ता चला जाएगा। इसी तरह फिर गाय है, गाय अगर बंदे के पास 30 तक हों तो वहाँ से ज़कात का निसाब शुरू होता है। इसी तरह फिर बकरियों का है कि बकरियां बंदे के पास हों तो वहाँ से निसाब शुरू होता है। ये है माल की ज़कात। इससे हट करके जो निज़ाम उशर है वो भी वाजिब है, और उशर का एक पूरा निज़ाम है इस्लाम में कि हमारी ज़मीन से जो चीज़ उगती है उसमें भी हमारे ऊपर वो लाजिम है। अब वो ज़मीन जो रब ताला की तरफ से बारिश के ज़रिए या नहरी पानी के ज़रिए जिसको सराब किया जाता है, उसमें शरीयत ने 10वां हिस्सा मुकर्रर किया है। चाहे वो ज़मीन का जितना भी हिस्सा क्यों ना हो, जितना भी हो, ठीक है। मसलन आपकी अगर वहां से 10 बोरियां निकलती हैं गंदम की तो 10वां हिस्सा इस्लाम कहता है। और अगर वही आपका बढ़ करके आपने उस जमीन को सैराब खुद किया है, मसलन पुराने दौर में जो जानवरों के ऊपर पानी लाद करके लाया जाता था, आज उसे ट्यूब वेल कह लें या कुएं का सिस्टम है कदीम इलाकों में, तो अगर आपने उसको पानी से खुद सैराब किया है तो फिर उस पर 20वां हिस्सा जो है वो उशर की मद में दिया जाएगा। यानी एक है सोना चांदी पर जो ज़कात जो पहले आपने कहा, उससे हट करके फिर पैसे का जो मामला है हमारे यहाँ जो आजकल बैंक बैलेंस है, नकदी है, और उससे बढ़ करके फिर ये जो हमारा उशर का और फिर जानवरों के अंदर, इन सारी सूरतों में बंदे के ऊपर रब ताला की तरफ से ये फरीजा है। और जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया ना कि ये सारी चीजों में रखने का भी एक मकसद ये है कि कोई बंदा कहे कि मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है लेकिन 10,000 बकरियों का मालिक है, वो कहे वो कहे मैं ज़कात नहीं दूंगा, मेरे पास तो बैंक बैलेंस है ही नहीं। या एक बंदा कहे जी मेरे पास तो 1 तोला भी सोना नहीं है, मैं ज़कात कहाँ से दूं? तो इस्लाम ने उन सब, हमारे यहाँ आज भी अब मुआशरे में देखें ना तो बहुत सारे, हम जब दारुल इफ्ताह में बैठे होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, देखें जी मैं ज़कात कैसे दूं, मेरे ऊपर तो कर्ज भी है। अच्छा, अब हम सवाल करते हैं ठीक है जी कर्ज है, कितना है जी? कहते हैं जी 5 करोड़ कर्ज है। अच्छा जी, तो आप करते क्या हैं जी? मैं
تجارت کرتا ہوں. اچھا جی, اس میں آپ کے پاس کتنی مالیت کا سامان؟ وہ کہتا ہے وہ تو بس 20-25 کروڑ کا ہوگا. یعنی قرض ہے لیکن اس کے ساتھ 25 کروڑ کا اس کے پاس نیٹ بھی موجود ہے. ایسا نہیں کہ قرض کی صورت زیادہ ہو اور آپ مفلوق الحال ہو, تب تو دین گنجائش دیتا ہے آپ کو. اس میں میں ایک عرض کرتا ہوں, وہ صورت یہ بنتی ہے کہ مثلا آپ کے پاس 5 کروڑ پڑے ہیں اور 5 کروڑ ہی آپ کا قرض ہے کہ آپ قرض ادا کریں گے. اس میں بھی پھر ایک بڑی لمبی تفصیل ہے. وہ قرض رب کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں دی ہوئی. وہ قرض بندوں کا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے بندوں کو پیسے دینے ہیں. وہ اگر آپ کے پاس ایسی صورت ہے کہ آپ قرض ادا کریں گے تو صاحب نصاب نہیں رہیں گے, وہ تو قرض معتبر ہے. لیکن ہمارے ہاں عام تاجروں کے پاس قرض تو ہر تاجر کے ہوتا ہے, وہ جو لین دین چل رہا ہوتا ہے, کسی سے لینے ہیں کسی سے دینے ہیں. تو یہ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرض مانے زکوٰۃ نہیں ہے. قرض مانے زکوٰۃ تب بنے گا کہ جب وہ قرض آپ کے مال سے زیادہ ہو. اگر آپ کا 5 کروڑ قرض ہے اور 20 کروڑ آپ کے پاس پڑے ہیں تو وہ قرض آپ کو زکوٰۃ دینے سے روکے گا نہیں. ٹھیک. اچھا شعیب, آپ نے ذرا سونا چاندی پہ بات کی تھی نا, ابھی تک لوگوں کی رہنمائی نہیں ہو پا رہی ہے. کوشچنز ہے یہیں پر ہے, ڈاکٹر صاحب رہنمائی کیجیے گا کہ اگر 7.5 تولے تونا ہے تو, یا پھر آپ کے پاس 8 تولے جیسے کہ فرض کریں اگر آپ کے پاس ہے, تو وہ 7.5 تولے پر بھی آپ نے دینی ہے, 7.5 تولے کی جو بعد سے ایک سٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے اس کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی دینی ہے؟ دیکھیں اس کے بارے میں جو فقہا اجماع ہے فقہا کا وہ یہ ہے کہ نصاب تو 7.5 تولے ہے, اور اگر 7.5 تولے سے کم ہوگا تو اس کو ہم پھیریں گے چاندی کی طرف. 52.5 تولے چاندی. اگر مثال کے طور پر کسی کے پاس 5 تولے سونا ہے تو دیکھا جائے گا کہ 5 تولے سونا کی جو مالیت ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوتی ہے, تو زکوٰۃ ادا کیا جائے گا. بنیادی طور پر روح جو رکھی گئی نا یہاں پر روح یہ رکھی گئی ہے غریب کی ویلفیئر. وہ محتاج مساکین جو آپ کے ارد گرد رہ رہے ہیں, آپ کے مال میں سے اس کو حصہ ملنا چاہیے. یہ سرکار کا زمانہ وہ تھا کہ وہاں پر 7.5 تولے کے برابر 52.5 تولے کی ویلیو ہو جاتی تھی, لیکن فی زمانہ یہ نہیں ہے. لیکن چونکہ نس ہے تو اس وجہ سے اب بھی یہی رکھا جائے گا کہ اگر کسی کے پاس سونا 7.5 تولے نہیں ہے تو پھر اس کو 52.5 تولے چاندی کی طرف پھیرا جائے گا, اور پھر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جائے گی. 7.5 تولے کے اوپر جتنا بھی ہے وہ پھر اگر وہ 7.5 تولے سونا نہیں بنتا تو پھر اس کی مالیت رکھی جائے گی, اور چونکہ صاحب نصاب تو بن گیا, اب جتنی بھی ہوگی اس ساری کے اوپر وہ 2.5% زکوٰۃ ادا کرے. میں اسی تھوڑا سا ایڈ کر دوں تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسٹیٹ بینک کا جو نظام ہے ہمارے ملک کا, وہ ہر سال زکوٰۃ کا نصاب مقرر کر دیتے ہیں. یعنی 2022 کے لیے انہوں نے جو نصاب مقرر کیا وہ 88,927 روپے ہے. یعنی جس بندے کے پاس 88,927 روپے ہوں گے وہ صاحب نصاب شمار کیا جائے گا, اس پر زکوٰۃ ضروری ہے. یعنی اب وہ جو ایک عوام الناس میں ہوتا ہے نا کہ یہ ہوگا کیسے حساب لگائیں گے, اس کا ایک بہترین حل ہمارے اسٹیٹ بینک نے دیا ہے کہ وہ ہر سال کے شروع میں جب رمضان شریف سے پہلے وہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اس سال جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ یہ مقرر کیا گیا ہے. اس سے بہت آسانی کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جن کے پاس 88,927 روپے سے زائد رقم ہے اپنی ضروریات اصلیہ کے علاوہ. یعنی ان کے پاس رہنے کا مکان, پہننے کے کپڑے, کھانے پینے کے معاملات اور گاڑی سواری کے لیے. علماء کے لیے کتابوں کا لکھا گیا کہ ان کی کتابیں, اور جہاد کرنے والوں کے لیے ان کا اسلحہ ہے. ان چیزوں سے زائد اگر اس کے پاس 88,927 روپے ہیں تو اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے. ٹھیک ہے. اب سر اس دن ہم نے جب ڈسکشن کی تو یہ کہا گیا کہ جو استعمال کی چیزیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. فار ایگزامپل جو خاتون ہے اس کے پاس سونا ہے, وہ چاہے بینک میں رکھا ہوا لیکن وہ ایونٹس پہ لے کر آتی ہیں, پہنتی ہیں اور پھر واپس بینک میں, واپس لاکر میں, تو کیا اس سونے پر زکوٰۃ ہے؟ گاڑی کی جو بھی آپ کا استعمال ہے, گھر آپ کا استعمال ہے, گاڑی آپ چلاتے ہیں, جو استعمال کی چیزیں, لیکن وہ ایسٹ تو ہے, اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ اس میں یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے نا. ہمارے یہاں معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات اتنا زیادہ سونا رکھ لیا جاتا ہے کہ جو پہننے کے قابل نہیں ہوتا. مثلا ایک خاتون کتنا سونا پہن سکتی ہے, ہمیں اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک عورت کہتی ہے میرے پاس 50 تولے سونا ہے, تو کیا وہ 50 تولے سونا پہن سکتی ہے؟ عام روٹین میں کتنے تولے پہنا جا سکتا ہے, اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے. اور جو میں نے عرض کیا کہ ضروریات اصلیہ, اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا رہنا, زندہ رہنا ناممکن ہے, اور دوسری طرف وہ ضروریات ہیں جن کے بغیر وہ ضرورت تو ہے
لیکن انسان اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے. لیکن فقہا نے ان دونوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ ان کو ہم ضروریات ہی شمار کریں گے. وہ چیزیں مثلا گاڑی کا ایک سوال ہے, آپ گاڑی بھلے 5 کروڑ کی گاڑی رکھ لیں, اس پر آپ سواری کرتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اسی طرح ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں تو ایک مکان کی ویلیو اتنی ہے کہ اگر اس مکان کی ویلیو پر اگر ہم زکوٰۃ دیں تو پورا ایک گاؤں جو ہے وہ اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ اس مکان میں آپ رہ رہے ہیں تو اس پر بھی شریعت آپ سے زکوٰۃ نہیں وصول کرے. یہی سونے چاندی کے زیورات کے حوالے سے دیکھیں فقہا نے اس بارے میں کہ یہ زیورات ہمارے استعمال کا ہے, زیورات کو استعمال والی چیزوں میں انہوں نے شمار ہی نہیں کیا زکوٰۃ کے حوالے سے. خواہ وہ زیور جتنا بھی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کی جائے گی اور وہ زکوٰۃ نکالی چاہے وہ جائے گی, استعمال میں چاہے وہ استعمال میں بھی ہو, اس کے اوپر فقہا نے یہ نہیں کہا. یعنی وہ ضروریات میں نہیں آتا. بالکل اسی طرح ایک اور سوال جو معاشرے میں بہت آتا ہے کہ جی ہم نے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے, ہم اپنی بیٹیوں کے لیے زیور بنا کے رکھتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں, تو اس کے لیے جی زکوٰۃ کیا ہوں, اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اور اگر اس کے لیے پھر فقہا نے یہ راستہ رکھا ہے, صرف یہ دیکھیں ایک راستے دیے جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مشکلات کا شکار ہوں, یہ راستے ان کے لیے نہیں ہوتے جو مشکلات کا شکار نہ ہوں. اگر وہ اپنائیں گے تو پھر نیتوں کے احوال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو جس طرح قرآن مجید کے ایک صورت کے اندر آیا کہ بھئی والد جو تھا وہ جب بھی درختوں کے پھل اگتے تھے تو وہ غریبوں کو حصہ پہلے دیتا تھا اور بعد میں اپنا حصہ رکھتا تھا. تو جب اولاد نے کہا کہ بھی ہمارا باپ فقیروں کو ایسے ہی دے دیتا ہے, چلو صبح صبح جلدی جلدی جا کے ہم درختوں سے پھل اتار لیتے ہیں غریبوں کے آنے سے پہلے. تو ان کی نیت بری تھی, تو قرآن نے کہا جب وہ پہنچے تو آگ لگ چکی تھی, درختوں کو جل کے راکھ ہو چکا تھا. پھر ان کو احساس ہوا کہ ہم میں اپنی نیت کا فطور تھا, ہم نے اللہ کے راستے. تو یہ وہ والی چیز ہے. اب مثال کے طور پر اگر کوئی غریب ہیں, بہت ہی مطلب ایک مڈل کلاس فیملی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی بچتیں کر کے تنخواہ دار اپنی بیٹی کا زیور بنا رہے ہوتے ہیں, اس کے لیے فقہا نے راستہ یہ دیا کہ پھر وہ یوں کریں کہ وہ اپنا سونا اپنی بچیوں کی ملکیت میں دے دیں, وہ اپنی ملکیت سے نکال لیں, ملکیت سے دے دیں. تو چونکہ پھر ان کے اوپر سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی. اب بچیاں نابالغ ہوں گی, لیکن جب بچیاں بالغ ہو جائیں گی اور ان کی ملکیت میں ہوگا تو پھر وہ زکوٰۃ ان کے اوپر بھی واجب ہو جائے گی. تو زکوٰۃ سے کہیں پر بھی چھٹکارا ممکن نہیں, اور اسی لیے نہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سیکیور رہے, سیکیور تب رہے گا جب آپ کے ارد گرد کا ماحول پرامن ہوگا, اور وہ پرامن تب ہوگا جب وہاں احساس کمتری نہیں ہوگا. اچھا یہ ذرا تھوڑی نشاندہی کیجیے گا, پروڈیوسر صاحب بھی پوچھ رہے تھے کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ والدین اپنی ملکیت سے نکال کر اپنی بیٹیوں کی ملکیت میں دے دیں, لیکن چونکہ ابھی ان بیٹیوں کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے تو کیا اس وقت پھر وہ کس طرح سے اس کی ادائیگی ممکن بنے, کیونکہ ہمارے ہاں وہ زیر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہاں پر وہ زیر کفالت آتی ہیں, تو پھر یہاں پر جو کفیل ہوتا ہے, جو کفالت کر رہا ہوتا ہے, ادائیگی اس کی طرف چلی جاتی ہے. تو یہ پھر وہ اپنے والد سے کہیں گے کہ ہماری یہ معاملات کی اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کر دی جائے. تو پھر بات پھر اسی طرف ہی آ گئی ہے. اچھا سر, ہم چونکہ عشرہ مغفرت میں اب داخل ہو چکے ہیں, میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ جس میں 8 مصارف آتے اس میں ہمارے رشتہ دار یتیم مسکین جو ہے ان کا بھی جو ہے وہ حصہ رکھا گیا ہے, اور بیواؤں کا خصوصی طور پر رکھا گیا ہے. تو یہاں پر مغفرت کے لیے کہتے ہیں یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھ دینا, اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں آپ کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو ایسے میں اگر ہم لوگ یتیموں کی طرف نہ دیکھیں یا اپنے زکوٰۃ کا حصہ ان کی طرف سے ہو کر نہ گزاریں, تو اس پر تھوڑی رہنمائی کیجیے گا. دیکھیں جہاں تک یتیموں کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تو ایک الگ سے آیت کے اندر ذکر ہے جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کہ جب حضرت حسنین کریمین بیمار ہوئے تو انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ بھی ہم روزے رکھیں گے 3, تو جب ہمارے بچے شفا یاب ہو جائیں گے. تو پھر پہلا روزہ رکھا اور کھانے پینے کے لیے تھا کچھ نہیں, تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کچھ قرض پہ لے کے آئے مال, اور جو کی روٹی بنا لی سحری میں, اور افطاری کے وقت کھانا رکھا تھا 1 روٹی جو کی اور کچھ 3 کھجوریں تھیں. تو ایک دروازے پہ دستک ہوئی, میں یتیم ہوں مجھے کچھ کھلا دو. تو حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے افطاری پانی سے کر لی اور وہ کھانا اٹھا کر یتیموں کو دے دیا. اسی دن اگلے دن جو تھا وہ اسیر کوئی آیا, میں قیدی ہوں. اسی طرح جو تیسرے دن جو ہے کوئی مسکین آیا کہ میں, تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ آیت نازل کر دی کہ وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھانا کھلاتے, یتیموں کو دیتے ہیں اور اسیر کو دیتے ہیں اور مسکین کو دیتے ہیں, تو یتیموں کے لیے تو بالکل یہ فضائل ہیں. اور چونکہ یتیم کی نسبت جو ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, اور ہماری پوری شریعت اسلام
اسلامیہ میں جو یتیموں کو اہمیت ہے وہ ساری دیکھیں دین کا جو مرکز ہے شریعت اسلامیہ کا وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ اسلام کی قرآن مجید کا یوں سمجھے کہ یہ جو طواف ہو رہا ہے بنیادی طور پر وہ ذات رسالت مآب ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہی در دے دیا ہے. اس در کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی محبوب ہے. تو یتیمی کی نسبت بھی انہی کے ساتھ ہے, اسی کی نسبت سے کہا کہ بھی آپ نے ان کو کرنا ہے. اب جہاں پر زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں اور پھر آ جاتا ہے قریبیوں میں, سب سے پہلے قریبیوں میں ایک اصول رکھا گیا ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ جناب آپ اپنے اصول اور فروع کو آپ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے, یعنی اپنے والدین کو نہیں دے سکتے, دادا دادی کو نہیں دے سکتے, اور آپ اپنے پوتے پوتیوں اور نواسوں ان کو نہیں, جو آپ کی اولاد میں سے ہیں اور جو آپ جن کی اولاد میں سے ہیں, لیکن آپ اپنے بھائیوں اور بہنوں اور بھتیجوں ان کے اندر آپ دے سکتے ہیں. تو زکوٰۃ کی سب سے زیادہ حقدار آپ کے بھائی بہن ہیں, اور اگر وہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں تو پھر آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں, اگر رشتہ داروں میں بھی کوئی نہیں ہے تو پھر آپ کے ہمسایوں میں آئے گا. تو یہ معاملہ اس طرح ترتیب میں چلتا ہے تاکہ بنیادی طور پر اگر ہر فرد معاشرے کا اس طرح انداز میں اسلام کے اصولوں کی پاسداری کرے گا تو پھر میرا نہیں خیال کہ بھی آپ کے معاشرے کے اندر کہیں احساس سے محرومی رہے. سرکار نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ میری امت میں آئے گا کہ خوشحالی اتنی ہو جائے گی کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلیں گے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ اس آسمان نے وہ زمانہ دیکھا, وہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا. اتنی بڑی سلطنت کہ جہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا, اتنی بڑی سلطنت, لیکن ان کے زمانے سے یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ لوگ زکوٰۃ دینے نکلتے دن بھر ڈھونڈتے رہتے تھے اور مستحق نہیں ملتے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو حاکم وقت تھے اپنی کیفیت یہ تھی, ایک سوٹ وہ پہنتے تھے اور ایک سوٹ دھولا ہوتا تھا, اس کے علاوہ کوئی جائیداد نہیں تھی. بے شک مفتی صاحب, جب ہم نصاب کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, اب ذرا سونا ہم نے سال کے کسی ایک حصے میں لیا ہوگا, جائیداد اگر ہم نے کوئی اور بنائی ہے کسی اور حصے میں بنائی ہوگی, تو کیا ہم ہر اس ایسٹ کے سال مکمل ہونے کے بعد اس کا نصاب کیلکولیٹ کریں گے, یا ہم ایک تخمینہ لگا لیں گے اور سال کے دوران ہی زکوٰۃ دے دیں گے؟ کیا بہتر ہے؟ اس میں سب سے بنیادی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا صاحب نصاب ہونا. سال کے شروع میں مثلا ہم 1 جنوری لے لیتے ہیں بطور مثال, 1 جنوری کو بندہ صاحب نصاب تھا. سال گزرنے کے بعد, ویسے شریعت نے قمری سال کا جو ہے نا وہ اس کو معیار مقرر کیا ہے, یہ شمسی جو سال ہے جنوری والا یہ کاؤنٹ نہیں ہوتا, یہ قمری, یہ ایک مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اچھا کیا واضح کر دیا جی کہ 1 جنوری کو وہ بندہ صاحب نصاب تھا, 1 جنوری 2021 کو. اب 1 جنوری 2022 آ گیا, وہ پھر صاحب نصاب ہے. اب ہم اس کو نہیں دیکھیں گے کہ اس نے کون سا مال کب خریدا, ٹھیک ہے, ہم اس کی مالیت کا اب اندازہ لگائیں گے کہ جب اس پر سال مکمل ہوا اب اس کے پاس جتنی ورت ہے اس پر وہ زکوٰۃ. قطع کلامی کی معذرت, لیکن چونکہ آپ نے کہا 1 جنوری کو صاحب نصاب تھا, پھر 1 جنوری نیکسٹ ایئر آیا صاحب نصاب تھا, اس دوران ہو سکتا ہے وہ صاحب نصاب نہ رہا ہو. بیچ میں صاحب نصاب نہ ہونے کا کوئی اعتبار نہیں, یعنی بیچ میں اپ ڈاؤن اگر چلتا رہا, ڈزنٹ میٹر, کاروبار میں ہوتا ہے نا اپ ڈاؤن, تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس کا اول اور آخر ہے اور اب اسے زکوٰۃ دینی ہے. یعنی سال میں جو بھی مال لے گا, اگرچہ مثلا آخری گھنٹے میں اس نے 10 کروڑ اس کے پاس آ گئے تو وہ ایڈ ہو جائے گا, اس پر زکوٰۃ اس کو دینا ہوگی. یہاں پر ایک تھوڑی سی میں تفصیل بتاتا چلوں, جو مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے یہ بالکل صحیح ہے, لیکن یہ تجارت کے اندر اصول ہے. عوام الناس کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر ذاتی مال رکھتے ہیں, اس میں اس مال کے اوپر سال کا گزرنا ضروری ہے. اگر کسی والد نے اپنی بیٹی کے لیے سونا خریدا اور اس سونے کے اوپر ابھی سال نہیں گزرا تھا, لیکن پہلے جو سونا خرید کے رکھا ہوا تھا اس کے اوپر سال گزر گیا, تو جو اس نے بعد میں خریدا اس کے اوپر سال نہیں گزرا, تو وہ تجارت کا پرپز نہیں تھا. لیکن یہ جو اصول قبلہ مفتی صاحب نے بیان کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اور یہ مال تجارت, کیونکہ تجارت کے اندر جو ہے وہ کیش فلو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کا مال آ بھی رہا ہوتا ہے اور آپ کا مال جا بھی رہا ہوتا ہے, تو اس کے دوران پھر اس نے کمائی بھی کی ہوئی ہوتی ہے, منافع کتنا ہوتا ہے, لاس کتنا ہوتا ہے. تو پھر وہاں پر ہم ایک ابتدا کو دیکھیں گے اور ایک انتہا کو دیکھیں گے, اور انتہا کو جب دیکھیں گے تو اس کے اندر بھی کیا کیا چیزیں آئیں گی. ہم اس کو اپنی فائنینشیل سٹیٹمنٹ اکنامکس کی دنیا میں ہم کہتے ہیں بیلنس شیٹ, بیلنس شیٹ جس کے اندر اثاثہ جات ہوتے ہیں, اس کے کیش کتنا ہے
اور اس کے اندر اس کا اثاثہ کتنا پڑا ہوا ہے، اور دکاندار ہے اس کے پاس مال کتنا پڑا ہوا ہے، فزیکل مال، اور اس کا کتنا ریسیویبل ہے، ڈیٹ ریسیویبلز، یعنی انہوں نے ادھار پہ بھی مال فروخت کیا ہوا ہوتا ہے، اور قابل وصول ادائیگیاں ہوتی ہیں. اچھا، قابل وصول ادائیگیوں کے اندر کچھ وصولیاں وہ ہوتی ہیں جن کے بارے میں ان کو کنفرم ہوتا ہے یہ ہمیں وصول ہو جائیں گی، اور کچھ کے بارے میں فائنینشیل سٹیٹمنٹس یہ لکھتی ہے بیڈ ڈیٹس اس کو کہتے ہیں. بیڈ ڈیٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہمیں وصول ہونے والے نہیں ہیں، تو پھر اس کے بارے میں شریعت ان کو اجازت دیتی ہے کہ بیڈ ڈیٹس کو وہ اپنے اثاثوں میں شمار نہ کریں. جب وہ وصول ہو جائیں گے تو پھر وہ بعد میں دے دیں گے، لیکن باقی ساری چیزوں کو شامل کر کے جتنا اثاثہ وہ بنے گا اس کے اوپر وہ 2.5% کے حساب سے. بالکل زبردست. اچھا مفتی صاحب، اس میں یہ بھی رہنمائی کیجیے گا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم سارا سال تو دیتے رہتے ہیں، کوئی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو پیسے دے دیتی ہوں، میں نے فلانے کی شادی پر بھی اس کو ذرا زیادہ پیسے دے دیے تھے کہ چلو اچھی بات ہے میں دے دوں، یا یہ کر دیا، لیکن کہ زکوٰۃ کے لیے مقررہ نیت رکھنا ضروری ہے، اور بتانا بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ کی اماؤنٹ ہے. بتانا ضروری نہیں ہے، نیت ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. یعنی جب آپ کسی، بہت سارے سفید پوش ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں کہ اگر آپ کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے تو وہ نہیں لیں گے، لیکن آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی انتہائی ضرورت ہے، تو آپ اپنی طرف سے زکوٰۃ کی نیت سے اسے دیں، وہ سال کے کسی حصے میں بھی دیتے رہیں. ایون کہ شریعت نے تو یہ بھی کہا کہ ایک بندے نے، اس کا اپنا مائنڈ تھا کہ اس سال میری 10 کروڑ کی آمدنی ہوگی، تو 10 کروڑ کے حساب سے اس نے زکوٰۃ دے دی. جب سال کے اینڈ میں اس نے کیلکولیٹ کیا تو وہ 10 کروڑ نہیں بنا بلکہ 7 کروڑ بنا. اب اوپر والے 3 کروڑ کی جو زکوٰۃ ہے وہ اگلے سال میں اکاؤنٹ کر سکتا ہے، یعنی اپنی اسی زکوٰۃ کو آگے وہ حساب میں لے سکتا ہے. تو سال کے کسی بھی حصے میں، اور بلکہ اس کا بہترین طریقہ تو بتایا ہی یہ گیا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ دیتے رہیں اور اسے کیلکولیٹ کرتے رہیں، تاکہ آخر میں اگر آپ اکٹھی نکالیں گے نا تو پھر ایک فطری عمل ہے کہ میں اتنے لاکھ دے رہا ہوں، تو اس سے بچنے کے لیے شریعت کہتی ہے ساتھ ساتھ 2000 4000 5000 نوٹ کرتے رہیں، آپ نوٹ کرتے رہیں اور اپنے اندر اس کو زکوٰۃ کی نیت شمار کریں اور اس کو اگلے بندے کو مالک بنا دیں. یہی نیت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ معاشرے میں بہت حد تک لوگ سوالات بھی کرتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں. ایک چیز ہمیں ہماری عوام کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے، اللہ کو اپنی خلق سے پیار ہے، اپنے بندوں سے پیار ہے، اور یہ جو زکوٰۃ کا یہ مالی عبادت رکھا ہے، عبادت اللہ کی ہوتی ہے لیکن دی بندوں کو جا رہی ہے. تو یہ ذہن میں رکھا جائے کہ دیتے وقت احساس کمتری اس کو فیل نہ ہو، اور دیتے وقت آپ کے اندر احساس برتری نہ ہو. سبحان اللہ. کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے رب کے ہاں سے ریوارڈ لیتے ہیں، اور دل میں اگر ایک ذرہ برابر بھی، رتی بھر بھی آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں جو ہے اس سے بہتر ہوں کہ زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو یہ احساس برتری آپ کو اللہ کی بارگاہ میں یہ آپ کو رسوا کر سکتا ہے. تو نیتوں کو ضرور ٹھیک رکھنا ہے. اچھا، دوسری ایک تو چیز ہو گئی یہ. تو دوسرا یہ ہے کہ لوگ اکثر پوچھتے جی ہم نے ان کو دے دیا، وہ گئے کپڑے لے کے آ گئے، وہ گئے جی فلانی چیز لے کے آ گئے. دیکھ لیں، آپ کو اس چیز کا پابند نہیں کیا گیا، آپ پر لازم کیا گیا ہے کہ آپ آرام سے زکوٰۃ دے دیں، آگے اس کی مرضی کے اوپر چھوڑ دیں. وہ چاہے تو اپنے بچوں کو کہیں پارک میں لے گئے اور اپنے بچوں کے وہ جھولوں کی فیسیں ادا کر دیں اور وہ پیسہ وہاں پہ لگا دیا. آپ دل میں ایک یہ ذرہ بھر بھی فیل نہ کریں کہ انہوں نے اگلی بات میں ان کو نہیں دوں گا کیونکہ یہ کیوں کر دیا. کہا کہ نہیں، تملیغ کا ہے، لل کا الفاظ ہے، یعنی جس کو دے دی ہے اب وہ اس کا مالک ہے، اس کی مرضی، وہ جو بہتر استعمال اس کے اوپر جہاں چاہے وہ اس کو استعمال کرے. تو اپنے دل کے اندر یہ احساس نہیں لانا. حضرت عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کا بہت کمال کا طریقہ تھا. وہ کہتے ہیں، یہاں میں بتا رہا ہوں کہ بنیادی طور پر اللہ کے بندوں سے محبت، وہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی کسی کو دینا ہوتا ہے تو میں مال رکھ لیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں اٹھا لو، تو وہ اٹھا لیتا ہے. کسی نے پوچھا حضور یہ کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو میں نہیں چاہتا میرا ہاتھ اللہ کے کسی بندے کے ہاتھ سے اوپر ہو کر بہتر ہو جائے، میں نہیں چاہتا. تو کہا کہ میں اس لیے اپنی طرف سے صورت یہ بناتا ہوں کہ میرا ہاتھ اللہ کے کسی بندے کے اوپر بھی نہ آئے تاکہ میں اللہ کے کسی بندے سے بہتر نہ ہو. تو یہ ہے اللہ کے بندوں سے اخلاص بنیادی طور پر. ایک اور اس معاملے میں رہنمائی کیجیے گا، یہ میں اس لیے بھی چاہ رہی ہوں کیونکہ میں نے بھی جگہ جب چیریٹی فنکشن ہوسٹ کیا نا تو وہاں پر بھی اس چیز کا حوالہ ذرا لوگوں کو بتایا گیا. ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے وہ کسی عمارت جیسے کہ مسجد یا ہسپتال وغیرہ
اس کی تعمیر میں دی جا سکتی ہے؟ دوسرا یہ کیونکہ اس میں کچھ جگہوں پہ کچھ علماء کرام کچھ فقہا اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا کہ کیونکہ زکوٰۃ کے پیسوں سے پھر ہسپتال چل رہا ہے تو وہاں پہ ادویات بھی خریدی جاتی ہیں اور پھر جب وہ ادویات لینے کے لیے جب مخیر دوسرے حضرات وہاں پر آتے ہیں جن اس کو ضرورت ہوتی ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ یہ دوائی جو ہے اس ڈسپینسری سے زکوٰۃ کی مد میں دی جا رہی تو وہ لوگ نہیں خریدتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پھر آپ کسی اور کو دے دیں، ہم تو صرف علاج کی غرض سے آئے تھے۔ اس پر بھی ذرا تھوڑی ہمیں رہنمائی دیجیے گا۔ اس میں سب سے بنیادی بات مسجد کے لیے تو زکوٰۃ کسی صورت میں نہیں ہے، اچھا، یعنی مسجد کو زکوٰۃ آپ نے نہیں دینی۔ باقی رہا مسئلہ ہاسپٹل میں، آج ہمارے ہاں بہت سارے اسپتال ایسے ہیں کہ جن میں صاحب نصاب لوگ بھی جاتے ہیں اور وہاں وہ تقسیم نہیں ہوتی کہ صاحب نصاب مثلا ایمرجنسی میں ایک بندہ چلا گیا ہے اور وہ اگر ٹوٹل ہاسپٹل جو ہے وہ زکوٰۃ میں چل رہا ہے، اب ایمرجنسی میں ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں کہ ہم فرق کر سکیں گے اس بندے کو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا، تو اس لیے جو زکوٰۃ ہے اس میں تملیک کا ایک ضابطہ احناف کے نزدیک مسلم ہے کہ اس کو مالک بنانا، یعنی کسی مستحق کو زکوٰۃ کا مالک بنانا ضروری ہوتا ہے، جبکہ ہاسپٹل مستحق نہیں ہے، وہ ایک عمارت ہے، بلڈنگ ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کسی اس بندے کو جو اس کو لے رہا ہے اس کو اس کا مالک بنائے اور وہ آگے اس کی دوائی خرید کر کے دے، وہ کچھ بھی کرے۔ نہیں مفتی صاحب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے ایسے ادارے چل رہے ہیں جو کہ بالخصوص رمضان میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ڈونیشنز دیں، تو کہ اسپتال ہے وہ اگر کہے زکوٰۃ ڈونیشن دے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس میں بھی پھر وہ جو سمجھدار لوگ ہیں نا جن کو شریعت سے کچھ سمجھ بوجھ ہے، وہ اس کا حل نکالتے ہیں کہ اس زکوٰۃ کو ایک فقیر مستحق کو مالک بناتے ہیں، تملیک دے کر کے پھر وہ گفٹ کر دیتے ہیں ہاسپٹل کو۔ یعنی ہمارے یہاں مدارس میں بھی ایک اس کو ہیلے کا نام دیا جاتا ہے، وہ ہیلہ شرعی جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ وہ ہاسپٹل والے زکوٰۃ لیں، ضروری ہے کہ بہت سارے غریب نادار علاج کرواتے ہیں، لیکن پھر ہمارے صاحب ثروت لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اس ہاسپٹل میں نہ تشریف لے جائیں کہ وہاں تو اگر ٹوٹل نظام ہی زکوٰۃ، مثلا ایک ایسا ہاسپٹل ہے کہ جس میں نظام زکوٰۃ رائج ہے، مثلا شوکت خانم ہے ہمارے ہاں یا اس طرح کے دیگر ادارے ہیں، تو اب ہمارے جو صاحب اب وہاں وہ سارا مال لے لیتے ہیں، مثلا زکوٰۃ کی مد میں ان کے 10 کروڑ آ گئے اور وہ اسی سے ڈاکٹروں کو تنخواہ دے رہے ہیں، وہ تو اب ہمارے صاحب ثروت لوگوں کو بھی یہاں سے گریز کرنا چاہیے۔ اور جو تملیک کا ایک ضابطہ میں نے عرض کیا کہ وہ کسی مستحق کو مالک بنا کر وہ مستحق آگے اس جو ہاسپٹل ہے اس کو وہ گفٹ کر دے، عطیہ کر دے، اس کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ ایک میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ یہ صدقہ یا زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ 100 ہاتھوں سے گزر کے بھی جائے نا تو ہر ہاتھ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا دینے والے کو ملے گا، اور دینے والے کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو ہم زکوٰۃ کے لیے وسیلہ بنتے ہیں درمیان میں، ہمارے یہاں بہت سارا یہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے جو اشرافیہ ہے، عمراء ہیں، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، وہ تحقیق ہی نہیں کر پاتے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں معاشرے میں جو ان کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ زکوٰۃ دیں اور آگے معاشرے کے مستحق لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو رب تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا کہ اس دینے والے کے لیے اجر کا اعلان ہے۔ آپ اگر ایڈ کرنا چاہیں؟ میں یہاں پر ایک جو چیز، چونکہ میرا تعلق اکنامکس ڈپارٹمنٹ سے ہے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اکنامکس (III) انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ادارہ، ہمارے ہاں عموماً لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب ٹیکس ہم سالانہ اینول پے کرتے ہیں، گورنمنٹ ہم سے وصول کرتی ہے، ہم ہمارے جو بھی خریداری کر رہے ہیں، جو چیز ہماری سیلز ٹیکس، حتیٰ کہ ہم سیلری پرسن ہیں ہماری یہ ٹیکس آتا ہے، تو چونکہ ہمارے اسلامک اکنامکس کا ادارہ ہے تو ہم سے اکثر یہ سوال پوچھنے میں آتا ہے کہ کیا ہم نے جو ٹیکس دے دیا ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی اس سے ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس بارے میں یہ واضح طور پر تمام علماء کرام کا، تمام فقہاء کرام کا ہے کہ ٹیکس کی ادائیگی سے زکوٰۃ کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ زکوٰۃ آرام سے آپ نے دینی ہے، زکوٰۃ اللہ کا ایک حق ہے، مالی عبادت ہے جو اپنے بندوں کو ادا کرنا ہے، اور یہ جو ٹیکسیشن ہے یہ گورنمنٹ وصول کرتی ہے۔ اچھا، یہیں پر ہی میں ایک بات ضرور کروں گا، وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ وصول کرنا کس کا کام ہے؟ یہاں پر آپ کو نظر آئے گا، جس طرح ابتدا میں مفتی صاحب نے فرمایا تھا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں، یہ بنیادی طور پر حق ریاست کا ہے۔
वसूल रियासत करती है। अच्छा, चूंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सहाबा को भेजते थे कि जाओ, और उनके बारे में कहते हैं वल आमिलीन अलैहा, कि ज़कात जो मुकर्रर की बंदे मुकर्रर की जाते, जाओ ज़कातें वसूल करके ले आओ, तो उनकी तनख्वाहें भी उन्हीं आमिलीन को दी जाएंगी, वो भी उसी ज़कात में से दी जाएंगी। अच्छा। तनख्वाहें उनकी, अच्छा, वो वसूल करके फिर बैतुल माल में जमा करते थे। यही तरीका खुलफाए राशिदीन के ज़माने में भी रहा। रियासत वसूल करती है, बैतुल माल में रखती है, फिर रियासत वो तकसीम करती है। तकसीम करती है। रियासत को तकसीम करनी मैं ये चाहिए। कहता हूं कि जिसको हम कहते हैं ना फिस्कल पॉलिसी, हमारी फिस्कल पॉलिसी जो है बुनियादी तौर पर ज़कात हमारी फिस्कल पॉलिसी का अहम टूल है, और वो हमारे जो 8 ये हमारे जो कुरान मजीद के अंदर मसारिफ बताए गए हैं, ये फिस्कल पॉलिसी से उन्हीं को हम फाइनेंस किया जाता है। तो आज ये एतमाद क्यों उठ गया है? एतमाद इस वजह से उठ गया है कि हमारे यहाँ रियासत अपने इदारों का एतमाद कायम नहीं कर पाई अनफॉर्चुनेटली। इस वजह से लोग क्या करते हैं, रियासत को, बैंकों को ज़कात देने की बजाय लोग बैंकों से पैसा, अब रमज़ानुल मुबारक आ गया, अब एक तारीख बता देंगे बैंक कि भी इस तारीख को हम ज़कात डिडक्ट करेंगे, लोग अपना पैसा निकलवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बैंकों के ऊपर एतमाद नहीं है। वो कहते हैं कि हम अपनी ज़कात खुद देंगे। तो यहाँ रियासत को एक ज़रूर एक पॉलिसी अपनानी चाहिए, और फिर रियासत को करे, और वो डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म को जो वो एक ठीक बना। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अबूबकर सिद्दीक साहब, मुफ्ती रफ़ाकत अली साहब, बहुत शुक्रिया। आप दोनों का सवाल कुछ और भी थे लेकिन वक्त की किल्लत थी, लेकिन बहुत रहनुमाई आपने की, मैं कि कोई पहलू नहीं छोड़ा, बिल्कुल ऐसे रहनुमाई करने में। बस प्रोग्राम के आखिर में गुजारिश मोहम्मद इब्राहिम अल-अज़हरी साहब से कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत हासिल करेंगे। आज़म चिश्ती साहब का कलाम है। किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी रज़ा के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रज़ा के बगैर, किसी को कुछ। और कहो गदा से ना दस्ते तलब दराज करे, कहो गदा से ना दस्ते तलब दराज करे, क्यों कि ये वो दर है कि जहाँ मिलता है इल्तिजा के बगैर, ये वो दर है कि जहाँ मिलता है इल्तिजा के बगैर।